وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعية وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب، اور كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو موت تک تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور اس میں کچھ کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، کچھ برائی کے جذبے، کچھ اچھائی کے جذبے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر اچھائی کے جذبات بھی ہیں، اس کے اندر گناہ کے جذبات بھی ہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. قوت دے کر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آزما رہا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ جاہل ہے، نہ اس سے کوئی چیز اوجھل اور چھپی ہوئی ہے. سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کوئی چلا نیکی کو یا گناہ کو، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کوئی کھل کے چلا. تو ہمارے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. ان قریب یہ مہلت ختم ہونے والی ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، یہ ایک قول ہے. جو مرتا ہے اس کے لیے تو قیامت آ ہی جاتی ہے. ایک قیامت اس کائنات کی اللہ تعالیٰ لانے والا ہے، جب اللہ ساری بساط کو لپیٹ دے گا اور ساری دنیا کے انسانوں کو، کائنات کو زیر و زبر کر کے ختم کر دے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کا اللہ تعالیٰ، یہ مری کے خوبصورت پہاڑ، یہ چشمے، یہ درخت، یہ سب الٹ پلٹ ہو رہے ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلتی جا رہی، پھٹتی جا رہی. اخرجت الارض اثقالها، اس کے اندر کی چیزیں باہر آ رہی ہیں. 50 کلومیٹر نیچے آگ ہے. ہماری زمین ایسے گیند ہے، 24,000 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اس کے اوپر 50 کلومیٹر مٹی ہے اور اس میں معدنیات ہیں، جو بھی آج تک چیزیں نکل رہی. 50 کلومیٹر کے بعد اس کے اندر سارا آگ ہی آگ کا اللہ تعالیٰ نے گولا بھرا ہوا ہے. تو جس دن یہ پھٹے گی تو وہ آگ ایسے باہر آئے گی. وہ غالباً وہی آگ ہوگی جو سمندروں کو بھی آگ لگا دے گی. سمندر بھڑک گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آسمان ٹوٹا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، سورج بے نور ہوا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، چاند بھی ٹکڑے ہوا. وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور ساری زمین آسمان پر موت کا ڈنکا ایسا بجے گا، ایسی ہی رات ڈھلے گی جیسے آج ڈھل گئی. اور ایسے ہی لوگ اپنے کاموں کو لوٹیں گے جیسے آج گھروں کو لوٹ گئے. پرندے گھونسلوں کو، جانور اپنی کچھاروں کو، اپنے سانپ اپنے بل کو، چیونٹی اپنے بل کو، پرندے اپنے گھونسلے کو، بلبل اپنے گھونسلے کو، کوئل اپنے کو، چڑیا اپنے کو، مری والے اپنے گھروں کو لوٹے، اسلام آباد والے اپنے گھروں کو لوٹے. باقی کل کریں گے، باقی کل کریں گے. جیسے آج کے ادھورے کام چھوڑ کے ہم کہہ رہے ہیں باقی کل، باقی کل. ایسی ہی رات آئے گی اور ایسی جمعہ کی رات ہوگی جیسے آج جمعہ کی رات ہے. ایسی ہی جمعہ کی رات ہوگی، کہیں گے باقی کل. کل بارات آئے گی، کل شادی ہوگی، کل نکاح ہوگا، کل افتتاح ہوگا، کل الیکشن ہوگا، کل ہوٹل بنے گا، کل کاروبار چلے گا، کل کھیت میں ہل چلے گا. کل پر جیسے آج ہم سارے کاموں کو ادھورا چھوڑ کے شام کو سوئے،
ایسا ہی لوگ سوئیں گے، اور اسی طرح سورج نقاب کوشائی کرے گا جیسے کل کرے گا، اور ایسے ہی پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلیں گے جیسے گزشتہ کل نکلے تھے، اور نہ انہیں خبر نہ انسانوں کو خبر کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو قیامت قیامت کہتے تھے وہ آج واقعی آ رہی ہے، اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہذا حسب معمول زندگی بیدار ہوگی اور سڑکیں رواں دواں ہوگی، بچوں کو مائیں تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں، کھیت میں جانے کے لیے ذمہ دار ہل کو ڈال چکا ہے یا لے کے چل چکا ہے، بیج بکھیر رہا، یہ دکان پہ جھاڑو دے رہا، یہ دکان پہ بیٹھ چکا، یہ کپڑا ناپ چکا، یہ کاٹنے کو تیار، وہ پیسے گننے کو تیار۔ وہ یوں کینچی ڈالے گا، حدیث میں آتا ہے ایسے کینچی ڈالے گا، 10 میٹر ناپا اور یوں کینچی ڈالی، گاہک نے دیکھا تو کاٹ رہا ہے تو اس نے جیب سے پیسے نکالا، وہ یوں گن رہا ہے، 2000 روپے گن رہا ہے، اس کے ہاتھ گننے میں لگے ہوئے اور اس کی انگلیاں کینچی کو ڈال چکی ہیں کپڑے کو کاٹنے کے لیے۔ ایسا ہی نظام، ایسا ہی وقت کہ اس کو اگلے لمحے میں پتہ نہیں کہ کینچی کپڑے کی بجائے نیچے گرنے والی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور ماں نے لقمہ بنایا اور بڑے بڑے لاڈ سے بچے کے منہ کی طرف بڑھایا، بچے نے منہ کھولا، ماں نے آگے کیا، کہیں ماں نے روٹی کو بنایا اور توے پہ ڈالنے کے لیے ہاتھ جھکایا، کہیں وہ روٹی کو تبدیل کر رہی ہے پکانے کے لیے، کہیں مکھن کا پیڑا نکال رہی ہے، کہیں مکھن نکال کے وہ پیالے میں ڈال رہی ہے۔ یہ سارا میں اس کو کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ زندگی کا دن ایسا ہی ہوگا جیسے کل کا دن آئے گا، اور اسی انداز میں ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین تھر تھرائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ پہاڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ہوا میں ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ دن اس طرح آئے گا، ایسی طاقت کے ساتھ آئے گا کہ نوالا بچے کے منہ میں جانے کی وجہ زمین پہ گر جائے گا، کینچی کپڑا کاٹنے کی وجہ یوں گر جائے گی، نوٹ آگے جانے کی وجہ زمین پہ گر جائیں گے، اور ذمہ دار نے یوں بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی کو یوں ہاتھ کو ہلایا اور مٹھی کو کھولنے سے پہلے جو ڈنکا بجا تو بیج سارا وہیں گر جائے گا، ہاتھ واپس آ جائے گا، یوں نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ اس آواز میں جو آئے گی شدت، تو پھر وہی بچہ جس کو ماں چند گھڑیاں پہلے لوریاں دے رہی تھی، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اسی بچے کو یوں اچھال کے پھینکے گی جیسے ردی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے۔ لیکن آج کوئی بھی نہیں بچنے والا، نہ یہ نہ وہ، بھاگیں گے، باراتی وہ گئے، دلہا وہ بھاگا، دلہن وہ بھاگی، سہرے بکھر گئے، گجرے ٹوٹ گئے، مہندیاں جھڑ گئیں، خواب گاہوں کے بستر الٹ گئے، مراسی وہ بھاگے، ڈھول ادھر گرے، طوائفیں ادھر بھاگی، طبلے سرنگیاں ادھر گرے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، کیا خوبصورت تعبیر قرآن دیتا ہے۔ جب کبھی پروانوں کو بکھرتے دیکھا، کہ یہ دیکھو ان پروانوں کو بکھرتا دیکھو، ایسے اس دن اگر مری میں لوگ ہوئے تو اس دن ایسے بکھر جائیں گے، ساری کائنات توڑ کے زمین آسمان ہلا کے۔ پھر جبریل کا بھائی آج عجیب دن، آج جبریل بھی مر جائے گا، واہ بھائی واہ، فلیمت جبریل، مر جائے جبریل، مر جائے میکائیل، تو اللہ کا عرش بھی سفارش کرے گا یا اللہ ان کی جان تو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ،
عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو ہم کیسے دیوانے ہیں بھائی؟ کس چیز پہ جان کھپا رہے، کس چیز کو اپنا سمجھ رہے؟ میرا، میری، میرا سب کچھ، میری دنیا، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری دکان، میری زمین، میری جائیداد۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، بڑی سے بڑی رقم کو صفر سے ضرب دی جائے تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے، نہیں؟ 10 کروڑ ضرب صفر، نتیجہ صفر۔ 10 کھرب ضرب صفر، نتیجہ صفر۔ ساری زندگی کی محنت، کمائی، جائیداد، عزت، دولت، شہرت کو جب موت سے اللہ ضرب دے گا تو نتیجہ صفر ہو جائے گا۔ صدر پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ فقیر پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ چپڑاسی پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ وزیر پاکستان ضرب موت، نتیجہ صفر۔ ریڑھی والا ضرب موت، نتیجہ صفر۔ اور ملوں والا، بنگلوں والا ضرب موت، نتیجہ صفر۔ آج ساری کائنات کو اللہ موت سے ضرب دے رہا ہے، ساری کائنات۔ پہلے تو ہم نے موت سے ضربیں کھائیں، آج پوری دنیا موت سے ضرب کھا رہی ہے۔ آج جبریل کو بھی موت سے ضرب لگ گئی، میکائیل کو بھی لگ گئی، سب کی کھینچنے والا اسرائیل وہ بھی موت کے ہاتھوں ضرب کھا کے ایسا چکرا کے گرا کہ سوائے اللہ کے کوئی باقی نہ بچے، سب ختم۔ پھر اللہ پوچھے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے۔ کون آئے گا؟ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ کہاں سے کوئی آئے؟ اے میرے بھائیو، بڑا دھوکے کا گھر ہے، بڑا ہی دھوکے کا گھر ہے۔ بنانے والے نے خود جو کہہ دیا متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا سامان، دار الغرور، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر کبھی کا جناح بعوض، مکڑی کا جالا کبیت العنکبوت۔ اس سب کو اللہ توڑے گا۔ پھر زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں قدوس السلام مومن ہوں۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن، عزیز، جبار، متکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، لاؤ اب بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، وہ اکڑنے والے، وہ کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، کون بادشاہ ہے آج؟ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں، اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی۔ ہماری یہ آزادی یوں سلب ہونے والی ہے۔ پھر اللہ ہم سب کو زندہ کرے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے آؤ گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے نکلے۔ اور آج ہر آدمی کل نفس بما کسبت رہینۃ، آج اپنے اپنے عمل میں ہر آدمی پھنس جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، گروی رکھا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے برابر اچھائی ہے تو جزا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے برابر گناہ ہے تو سزا۔ آج اللہ خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ بھی آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی آئے گی۔ سارے انسان وإذا الصحف نشرت، اعمال اڑا دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ہم ساری زندگی پیپر دے رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، پیپر حل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ہمارا پیپر ہمارے ہاتھ میں دے گا، یہ تو نے جواب لکھے ہوئے ہیں، ذرا پڑھ لو، یہ تیرے جواب لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے ہی جواب لکھے ہوں گے، اپنے ہی بھاگ نہیں سکے گا۔ این المفر، چھپ نہیں سکے گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، لڑ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، پکڑے گئے آج۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ، ایک کے لیے جنت کا فیصلہ۔ قبروں سے نکلتے ہی اندازے ہو جائیں گے، کالے چہرے سیاہ رات کی طرح،
بدبودار جسم، اٹھتی ہوئی بدبو، نیلی آنکھیں، کالے سیاہ چہرے اور جسم سے نکلتی ہوئی آگ بتا دے گی یہ ناکام انسان ہے۔ مسکراتے چہرے، مسفرہ، ضاحکہ، مستبشرہ، ناعمہ، لسعیہا راضیہ، مسکراتے ہنستے چہرے بتا دیں گے کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف جانے والے پتہ چلے گا یہ جا رہے ہیں، چونکہ وہ سر کے بل چل کے جا رہے ہوں۔ سر کے بل۔ ایک صحابی نے پوچھا سر کے بل کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا جس اللہ نے پاؤں کے بل چلایا وہ اللہ سر کے بل چلائے گا۔ اور وہ جنت کو جا رہے، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ جنت کو جا رہے سواریوں پر، اڑتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے، وہ جہنم میں گر رہے، اس حال میں گر رہے کہ یکفر بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، یلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے، آگے جہنم کے فرشتوں کی پکڑ، آگے ان کی زبردست مار، یضربون وجوہهم وادبارهم، ان کے منہ پر پڑ رہی، ان کے کمر پہ پڑ رہی، فتقوا بها جباہهم، یہ ان کے پہلو داغے جا رہے، جباہهم وظہورهم، ان کے یہ پیشانیاں داغی جا رہی، وجنوبهم، ان کے پہلو داغے جا رہے، وظہورهم، ان کی پشتوں پر زخم، ان کے سونے کو جو انہوں نے جمع کیا، اکٹھا کیا، اسے گرم کر کے اس کو داغا جا رہا ہے۔ هذا ما كنزتم لانفسكم، یہ ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کر کے فخر کرتے رہے، آج تمہارے گلے کا سانپ بن گیا، تمہارے لیے جہنم کی آگ بن گیا۔ تو یہ جب ان کو پڑے گی مار اور ان کو آئے گی بھوک، تو جتنا آگ کا عذاب ہوگا اتنا بھوک کا عذاب ہوگا، آگ اور بھوک کا عذاب برابر ہوگا، اور جسم 5 فٹ نہیں ہوگا، یہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ 3 دن عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو تب جا کے یہ فاصلہ ختم ہوگا۔ تقریباً 4000 کلومیٹر میں چھاتی پھیلی ہوئی ہوگی تقریباً، اور ایک دانت اس کا، ایک دانت یہ 10 میل لمبا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر۔ یہ کھال اس کی 90 فٹ کے قریب موٹی ہوگی، 90 فٹ موٹی کھال ہوگی۔ چونکہ محسوس کرنے کے سیلز کھال میں ہوتے ہیں، کھال جل جائے تو احساس ختم ہو جاتا، تو اللہ سارا درد کھال جو موٹی کرے گا تقریباً 90 فٹ کے قریب۔ تو کلما نضجت جلودہم، جب یہ کھال گل جائے گی، گلنے کے بعد جلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جلنے سے پہلے دوبارہ نئی کھال چڑھا دوں گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب میں کمی نہ آئے، وہ اسی طرح بڑھتا رہے، کیونکہ جل جائے پھر نئی لگائی جائے تو 1 منٹ 1 سیکنڈ تو آرام آ گیا، وہ سیکنڈ کا آرام بھی نہیں ہوگا۔ بھائیو، دنیا بڑی ہلاکت میں جا رہی ہے، بڑی ہلاکت میں جا رہی ہے، اللہ کی قسم، بڑی تباہی کا شکار ہو رہی ہے انسانیت۔ تو جب ان کو بھوک ستائے گی اور اوپر سے آگ ستائے گی تو کہیں گے کھانا تو دے دو، تو کھانا لایا جائے گا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا، کانٹے چبھ جائیں گے اس طرح، اور کڑوا سارا جسم ہو جائے گا۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے پانی مانگو تاکہ کھانا نیچے جائے، تو پانی ایسا ہوگا جس کا جب اس کے پیالے کو منہ کے قریب کریں گے پینے کے لیے تو سارے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس پانی کے اندر گر جائے گی، کھال پگھل کے پانی میں آ گرے گی، ایسا پانی ہوگا۔ اس کے باوجود ان کو پینا پڑے گا، وہ پئیں گے، وہ پئیں گے تو وہ اندر میں آنتوں کو کاٹتا ہوا پار نکل جائے گا پاخانے کے راستے، کہیں گے مر گئے، کیا کریں؟ کہیں گے چلو فرشتوں سے بات کرو، تو اب یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب ہمارا کم کر دیا جائے۔ کیا وہ بارش آ گئی؟ کوئی نہیں، جو بھیگنے والوں کا اجر زیادہ ہو جائے گا، جو بھیگ رہے ہیں ان کا اجر دوہرا ہو جائے گا، گناہ معاف ہوں گے۔ یہ تو پتھر برسنے چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے، شکر ہے اولے برس رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ کہیں گے فرشتوں سے
اللہ تعالیٰ سے کہو ہمارا تھوڑا سا عذاب کم کر دے. اے بھلا یہ تو پتہ نہیں اب آپ سنائی بھی دے گی کہ نہیں آپ کو. فضل ہوا، بارش ہو رہی ہے، آپ کا تو مری خشک ہوتا جا رہا ہے بارشوں کی کمی کی وجہ سے. اللہ کی رحمت ہے. تو بھائیو تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، بات انشاءاللہ جلدی ختم کرتے ہیں، مجمع تکلیف میں ہے. تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ہماری جان چھڑا دو، تھوڑا سا عذاب کم کر دو. وہ کہیں گے عذاب کم نہیں ہو سکتا. اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا؟ کہنے کے بتانے تو آیا تھا، کہ بس پھر اب کم نہیں ہو سکتا. پھر کہیں گے اچھا آپ بڑے فرشتے سے بات کرو. تو وہ مالک جو بڑا فرشتہ اس سے بات کریں گے کہ لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو ہمیں موت دے دیں. وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی، زندہ رہنا ہے. کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اب اللہ سے بات کرو معافی دے دے. تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں معافی دے دے. غلبت علینا شقتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ بدبختی غالب آئی، نافرمانی کر بیٹھے، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل و خوار ہو کے پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو. اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ ہمیش ہمیش اس میں جلتے رہیں گے. یہ ایک انجام ہے جس سے 1.25 لاکھ نبیوں نے ڈرایا اور 1.25 لاکھ نبیوں نے خبردار کیا کہ یہ ہونے والا ہے. ایک اس کے برعکس ہے، جو اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں گے تو اس کے مہمان خانے میں پہنچ جائیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ خود مہمان نواز ہے، خود اللہ تعالیٰ میزبان ہے. بڑا شور ہے، میں تو بولا بھی نہیں جا رہا. ہر قدم پہ اللہ کا محتاج، بند کر دے تو ہلاکت، بڑھا دے تو ہلاکت. انسان بڑا ہی کمزور ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے جتنا کمزور ہے اتنا ہی اللہ سے لڑتا ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا جہان میری اطاعت میں لگا ہوا ہے، میری تسبیح میں لگا ہوا ہے. تم ہی ہو جو مجھ سے ٹکراتے ہو، میرا ہی کھا کے مجھ سے لڑتے ہو. تو میرے بھائیو، ہماری اس آزادی کے آگے یا تو بہت بڑا خوفناک انجام آ رہا ہے، یا بڑی خوبصورت زندگی آ رہی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لفظ ہمیشہ میں غور کرے، ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ. ہر قید ہٹ گئی، ہر رکاوٹ ہٹ گئی، ہر باؤنڈری، ہر حد ختم ہو گئی. ہی جنتی ہمیشہ رہے گا اور جہنمی بھی ہمیشہ رہے گا. کوئی معمولی قصہ نہیں ہے کسی کا نماز چھوڑ دینا، کسی کا جھوٹ بول دینا، کسی کا زنا کر لینا، کسی کا شراب پی لینا، کسی کا سود کھا لینا، قتل کر دینا، غیبت کر دینا، ماں باپ کی نافرمانی کر دینا. یہ کوئی معمولی قصے نہیں ہیں. اور سچ بول دینا اور نماز کا سجدہ دے دینا اور سخاوت کرنا، زکوٰۃ دینا، پاک دامن رہنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، ظلم سے بچنا، غیبت سے بچنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہو رہا، یہ کوئی معمولی قصہ نہیں ہو رہا. بہت بڑا رحمت کا نظام چل رہا ہے، بہت بڑے غضب کا نظام چل رہا ہے. نافرمانی میں دن گزرا تو جہنم کی طرف گئے، فرما برداری میں دن گزرا تو جنت کی طرف گئے. جو تمنائیں ہم سوچتے ہیں وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. کون چاہتا ہے بوڑھا ہو جائے؟ بڑھاپے آ جاتے ہیں. کون چاہتا ہے غم آئیں؟ آ جاتے ہیں. مرنا کون چاہتا ہے؟ زندگی کا رشتہ ٹوٹتا ہے. بیماری کون چاہتا ہے؟ بیماریاں آتی ہیں. مصیبتیں کون چاہتا ہے؟ پھر بھی آتی ہیں. یہ جہان بنا ہی ایسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جہان آگے بنا کر تیار کر دیا، اور تیار کرنے کے بعد اس کو روزانہ تیار کرتا ہی جا رہا ہے. دنیا کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے. کسی لڑکی کو
کسی لڑکی کا میک اپ کرنا ہو ایک حد ہے، کسی گھر کو خوبصورت بنانا ہو اس کی ایک حد ہے، کوئی لباس خوبصورت تیار کرنا اس کی ایک حد ہے، کسی کھانے کو لذیذ بنانا ہو اس کی بھی ایک حد ہے۔ ہر دنیا میں ہر چیز ایک حد پہ آ کے آگے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہوتی۔ لباس بہت بڑھیا بنایا، اس نے خراب ہونا شروع کیا، بڑا خوبصورت میک اپ کیا، بارش کے چند چھینٹے پڑے وہ خراب ہونا شروع ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، اب میک اپ بھی کام بیکار چلے گا، اب میک اپ بھی کام نہیں دے گا، پلاسٹک سرجری بھی کام نہیں دے گی، اب بڑھاپے نے پنجے گاڑ دیے، بیماری آ گئی، ساری دنیا کے سرخی پاؤڈر آپ اس کو سرخ نہیں بنا سکتے، اندر کا نظام ایسا خراب ہو گیا۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہر انسان یہاں مجبور ہے، بندھا ہوا ہے، اپنی خواہشات اس کی ٹوٹتی ہیں، لذتیں خراب ہوتی ہیں، اور ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے تب جا کر وہ ایک خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ایک جہان اللہ نے آگے بنا کر اس کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے کہ میرے بندے تو یہیں کے گانوں کے چکر میں پڑ گیا، تو یہاں تو اپنے کانوں کو بند کر، یہاں کی موسیقی سے اپنے آپ کو بچا، میں نے تیرے لیے خود انتظام کیا ہوا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول، ہرول، اس کے کنارے پر جنت کی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے بال کھولے ہوئے، وہ 24 گھنٹے دن بھر رات جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں، ہوا گاتی رہتی، اور اس کے ساتھ جنت کی دھن ہے، ہوا چلتی ہے جو پتوں کو ٹہنیوں سے ٹکراتی ہے تو ان کا ساز ہوتا ہے اور یہ آواز ہوتی ہے۔ ساری جنت میں مدھم سروں میں ایک موسیقی اور ایک دھن چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اسپیشل پروگرام الگ ہے، وہ پہلے اعلان ہوگا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پہلے یہ اعلان ہوگا۔ اللہ یہاں تو کوئی نہیں، یہاں تو سب چل رہا ہے، اللہ صرف دیکھ رہا ہے، آگے فیصلہ کرے گا۔ ہاں بھائی، قرآن سننے والے ادھر آ جاؤ، گانے سننے والے ادھر چلے جاؤ، سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈال کے کان بند کر دیے جائیں گے۔ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے، ان کو بلاؤ، وہ بلائے جائیں گے۔ کہ آج میں تمہیں جنت کا گانا سناتا ہوں۔ جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، وہ تھوکتی نہیں، تھوک سے پاک ہے، لیکن اگر وہ تھوکے، فرض کرو وہ تھوکے تو 7 سمندر میں کہیں بھی تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے سمندر کے پانی کا ایک گھونٹ منہ پہ رکھنا مشکل ہے، نمک کڑوا، لیکن ایک تھوک 7 سمندر میٹھا کر دے۔ بحر الکاہل فلپائن کے پاس، برموڈا کے پاس 6 کلومیٹر گہرا ہے، 6 کلومیٹر گہرائی ہے، یہ سب پانی جنت کی لڑکی کی ایک تھوک پر میٹھے ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جو تھوک سے پاک ہے، تھوکے تو اتنی مٹھاس، جب وہ بولے گی تو کتنی مٹھاس ہوگی، اور پھر جب وہ گائے گی تو وہ مٹھاس کتنی آگے بڑھ جائے گی۔ پھر گیت اللہ کی تعریف کا، ساز جنت کا، آواز جنت کی حور کی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ آپ نے کہا ہے۔ ایک اور حدیث ساتھ جوڑ کے بتانے لگا، جنت میں ایک درخت آپ نے کہا جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں جمع ہوں، وہ درخت جھومے گا تو اس کے ٹہنیاں اور پتے آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے ایک ساز ہوگا، اور یہ نیچے لڑکیاں وجود میں آ کر گائیں گی، اس کا ساز، ان کی آواز، یہ ایک ایسا سما ہوگا کہ 70 برس وہ ایک ہی گانا سنتے رہیں گے، ان کا جی نہیں بھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلائے گا کہ آؤ میرے بندو جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اب اس کا صلہ مجھ سے لو۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گاؤ۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی شکل بھدی آواز اچھی، لیکن یہاں تو نظارہ ہی اور ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی شکل بھدی آواز اچھی، لیکن یہاں تو نظارہ ہی اور ہے، شکل ایسی ہے کہ ایک نظر 40 برس تک کی ہوگی، دیکھتا رہے گا، نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی۔ میں ایک دفعہ نظر بند کر لے یہ بھی نہیں کر سکے گا، اور آواز ایسی ہے کہ 70 سال سنتا رہے تو جی نہیں بھرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگلا نظارہ لائے گا، داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، یا داؤد تعال ارق المنبر، داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں ایسی آواز دی تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، ایسے پہاڑ ہلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں آواز جنت کی صفت کے ساتھ واپس کرے گا۔ تو جب داؤد علیہ السلام اپنے سر میں گائیں گے اور اللہ کی تعریف اور ساتھ جنت کا ساز ہوگا،
تو اس میں جنت والوں کے ساتھ ساتھ جنت بھی وجد میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ بتاؤ کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب. اللہ ہمارے نبی کو بلائیں گے اب آؤ تمہاری باری ہے. تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز، جنتی سامنے، ادھر ساتھ یہ آواز، یہ ایک ایسا سما ہوگا کہ جنت والے اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا، وقت کا تو کوئی نہیں کہیں پڑا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو کبھی ایسا سن. لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ صدیوں پر کام ہوگا، یہ گھنٹوں کا نہیں ہوگا. بولو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو. کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے؟ کہاں، اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا. ہاں اللہ قیمت دے رہا ہے بھائی. یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ حرام موسیقی مت سنو. موسیقی سے زنا پھیلتا ہے. جس قوم میں موسیقی پھیلتی ہے ان میں زنا بھی پھیلتا ہے. اور جب کسی قوم میں زنا پھیلتا ہے تو اللہ اس سے زمین پر زندہ رہنے کا حق چھین لیتا ہے. جلد یا بدیر ان پر کوئی نہ کوئی عذاب کا کوڑا ضرور برستا ہے. اللہ کی ڈھیل کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کمزور ہو گیا ہے، اللہ عاجز ہو گیا ہے، ایٹمی طاقتوں نے اللہ کو ڈرا دیا ہے. سب اللہ کا تابع ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. ایسا ہی تیرا رب ہے جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ پھر بڑی شدید ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کو تو آج تک دیکھا نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ہاں بھائی پردے ہٹاؤ میرے بندے مجھے دیکھ لیں. تو دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں، انہیں پتہ نہیں چلا تھا. یوسف علیہ السلام کے بنانے والے کو جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ خود سوچیں کیا حسن ہوگا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا بندوں اور رب کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، ویسے اٹھ جائیں گے، ایسے اٹھتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے، اور آنکھیں سے پھٹ جائیں گی، ٹکٹکی لگ جائے گی، سانس بند ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا، بالکل سناٹا. کیونکہ آج وہ ہونے والا جو کبھی نہیں ہو. آج اللہ سامنے آنے لگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. خاموشی چھا جائے، چلتی ہوائیں رک جائیں ہم بخود. آج اللہ سامنے آ رہے ہیں. جس کو بن دیکھے پوجا، جس کے لیے بن دیکھے سر کٹوائے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آگ میں کود گئے، دریاؤں میں بہ گئے، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آگ میں راکھ بن کے جلا دیے گئے، اڑا دیے گئے. بن دیکھے جس پر ایسے فدا ہوئے، آج جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. نادیدہ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن فردادن جادادن نادیدہ رخ یارے. تو اللہ ایک دم پردے ہٹیں گے اور اللہ جب سامنے آئے گا تو پہلا بول جو اللہ بولے گا، پہلا بول مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندوں کے لیے، خوش آمدید میرے سچے بندے آ گئے. مرحبا بعبادی الذین اطاعونی، مرحبا میرے وہ بندے جنہوں نے میری اطاعت کی. وراعوا عہدی، میرے عہد کا خیال رکھا. وخافونی بالغیب، مجھ سے ڈرتے رہے. وکانوا منی علی کل حال مشفقین، میری اطاعت کر کے بھی ڈرتے رہے، گناہ کر کے بھی ڈرتے رہے. آج میں خود ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آ چکا ہوں. سودا ہے. اللہ نے کہا زنا چھوڑو، پاک بیویوں سے میں نگاہ پڑوں گا. زوجناہم بحور عین، جیسے میں نے کہا تھا ہم ایک حد تک لڑکی کو سجاتے ہیں، اس سے آگے کیا کریں. لیکن ذرا ادھر دیکھو، اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا، پہلے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ الگ شاہکار. پھر گارے مٹی سے نہیں، سونے چاندی زمرد یاقوت سے بنایا، یہ الگ شاہکار. پھر بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ اسے سجاتا گیا. آج بھی سجایا اور قیامت تک اسے سجاتا جائے گا. اس میں اتنی گنجائش تو ہے کہ روز 5 دفعہ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہوتی جا رہی.
تو میں ایک لڑکی لیتا ہوں جس سے اللہ ایمان والے کی شادی کر. اللہ نے پہلے اس کو بنایا یہاں سے لے کر انگوٹھے سے لے کر یہاں تک گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے، گردن سے سر تک کافور سے، بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک. چند بال توڑ کے دنیا میں رکھ دیں تو سارا جہان روشن بھی ہو جائے گا، خوشبودار بھی ہو جائے گا. جب وہ کنگھی کرتی ہے تو اس کے مانگ سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ سورج کو مات کر دیتی ہیں، سورج نظر نہیں آتا. جب وہ مسکراتی ہے تو ساری جنت میں نور پھیلتا ہے. جنتی حیران ہو کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جو اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور چمک چمک کے ساری جنت کو روشن کر گیا. جب اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے تو ایک قدم اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامند کو دکھاتی. پہلے دن وہ ایسی پیدا ہوئی، پہلے دن سے ایسی پیدا ہوئی، پر اللہ نے اس میں اپنے نور میں سے نور ڈالا، اس کے چہرے کو سجایا اپنے نور کے ساتھ. پھر اس کو اللہ نے کپڑے پہنائے، ان کا ڈیزائن خود تیار کیا. اس کا تانا بانا فائبر سے نہیں، کاٹن کپاس سے نہیں، نور سے بنایا. نور کا وزن نہیں ہوتا، لہذا 100 جوڑے پہنائے، وزن کوئی نہیں. 3 میل کے دائرے میں اس کا فراق یوں گردش کرے گا لیکن اس کا وزن کوئی نہیں. 3 میل میں ایسے گھومے گا، 3 میل میں ایسے، اور اس کا وزن کوئی نہیں. اور پھر اس کا ہونٹ، اس کا ناک، اس کے کان، اس کے دانت، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، اس کے ابرو، اس کا ماتھا، اس کے بال، اس کا سینہ، اس کا جسم، سارا اللہ کے دست قدرت سے بنا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر اس کے بعد اسے کپڑے پہنائے، پھر زیور پہنایا. یہ سب کچھ ایک دفعہ مکمل کر کے بنا کے سجا کے بٹھایا. پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اسے سجایا، اور قیامت تک 5 دفعہ سجاتا جائے گا. آپ سوچیں تو صحیح وہ کیا شاہکار ہوگا جس پر نظر پڑے گی تو کیا ہوگا. کہ زنا چھوڑو مجھ سے صلہ لو، شراب چھوڑو ہم بدلہ دیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اور ہم دیکھو یہ ایک محفل ہے جہاں کافوری جام گردش میں ہے اور جنتی اٹھا اٹھا کے شراب پی رہے ہیں. ایک منزل اوپر اور دیکھو، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. ایک مجلس شراب کی وہ ہے جہاں ان کو پہلے خود پی رہے تھے، یہاں فرشتے پلا رہے، خدام پلا رہے، بیویاں پلا رہی، حوریں پلا رہی ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے لے لے کے پی رہے ہیں. ایک محفل اس سے بھی بلند و بالا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جہاں اللہ خود میر مجلس بن کے اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے. پیو پیو، پاک شراب ہے. یہ لوگ بھول گئے بھائیو، دنیا کی گندی شراب کے چکر میں جنت کی شراب بھول گئے. دنیا کی ناپاک فاحشہ عورتوں کے پیچھے جنت کے خوبصورت حسین بیویاں بھول گئے. دنیا کے گارے مٹی کے گھروں کے پیچھے جنت کے گھر بھول گئے. جام ٹھہرے نا، وہاں ایک آگے ہوٹل بنا جو اوپر لکھا ریوالونگ ہال، وہ ایسے گھومتا ہوگا. وہاں تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. ایک گھر اللہ نے جنت میں بنایا ہے، گھر نہیں پورا محل ہے. محل بھی ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں نفس کی حفاظت کی، شراب نہ پی، گالی نہ دی، غیبت نہ کی، کسی پر بہتان نہ باندھا، جس نے ایسا روزہ رکھا، ہر روزے کے بدلے میں اللہ جنت کی 100 لڑکیوں سے اس کی شادی کرے گا اور ایک گھر بنائے گا. ایک گھر بنائے گا. وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ ایک روزے پر وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ یہ ساری زمین اٹھا کر اگر اس گھر میں رکھی جائے تو یہ زمین اس گھر میں اس طرح نظر آئے گی جیسے پوری زمین پر ایک بکری کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اتنے بڑے بڑے گھروں کو اللہ نے ہوا میں کھڑا کر دیا. نہ نیچے ستون ہے نہ اوپر زنجیر ہے. نیچے ستون نہیں، اوپر زنجیر نہیں، ہوا میں ہے، اور پورے کا پورا محل بادل کی طرح تیرتا جا رہا، اڑتا جا رہا. ایک صحابی نے کہا داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا جیسے پرندہ زمین پہ بیٹھا بیٹھا اڑ کے گھونسلے پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی جنتی اڑتے ہوئے اس میں جا کے اتر جائیں گے.
پھر اڑتے ہوئے نیچے آ جائیں گے اور وہ لے کے چلے گا، ان کو ساری جنت کی سیر کرائے گا. پہلے ایسا حسین بنایا، پھر روزانہ 5 دفعہ چونچاں بھٹک چھٹک کے باوجود ان کو کراچیا چھوڑتا ہے. یہ سودا ہے بھائیو کہ یہاں اللہ کی مانو، وہاں وہ آپ کی پوری کر دے گا. ایمان والی عورت جس نے اپنے آپ کو عفیف بنایا، پاک دامن بنایا، اپنی عزت کو حفاظت کی، اپنے حیا کی چادر میں رہی، نافرمانی کو قدم نہ اٹھے، اللہ جب اسے جنت میں پہنچائے گا تو یہ جنت کی لڑکی جو جب سے پیدا ہوئی ہے اور قیامت تک روزانہ 5 دفعہ سجائی جا رہی ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. تو اب سوچو ہم کتنے گھاٹے کے سودے کر رہے ہیں. تو آج دنیا کتنے گھاٹے میں جا رہی، کتنی ہلاکت اور تباہی میں جا رہی. یعنی ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، جب انہوں نے تفصیل سے جنت بیان کرنی بڑا عرصہ ہوا چھوڑ دی تو وہ باتیں اکثر بھول گئیں. تو ایسے ایک جنتی ٹیک لگا کر بیٹھے گا، اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے گا اپنے تخت پر، تو اللہ اس کے سامنے ایک وادی کھولے گا یا ایک منظر کھولے گا. وہ کیا ہوگا اس کا کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ ایسا حسین ہوگا کہ وہ جنتی اسی ایک ہاتھ پہ ٹیک لگائے 70 سال بیٹھا رہے گا، اس کا جی نہیں بھرے گا دیکھنے سے. دیکھتا جا رہا 70 سال گزر گئے، اس کا جی نہیں بھرا کہ میں اس منظر سے نظریں ہٹا لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خود کہ میرے بندے کو کسی اور چیز میں لگاؤ، ایک ہی میں لگ کے غائب ہو گیا، ایک ہی میں گم ہو گیا. نہیں بھائی، اور بھی ہوتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں دستوری ہے کہ ساری چیزیں کھانے پر کٹھی رکھ دیتے ہیں، سالن بھی، دال بھی، گوشت بھی، مرغا بھی، اور پلاؤ بھی، مٹھائی بھی. مراکش کے عربوں کا دستور ہے پہلے ایک چیز رکھتے ہیں. بیلجیم میں ہم گئے، بیلجیم میں تو وہاں مراکشی بہت ہیں، پھر وہ اٹھا لیتے ہیں دوسری رکھتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں تیسری. وہ 10 کھانے پکائے ہوتے ہیں، 20 پکائے ہوتے ہیں، لیکن لاتے ایک ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو پہلی دفعہ ہم دسترخوان پر بیٹھے تو بڑا مزیدار کو کھانا آیا، تو ہم اپنے اطمینان سے کھانے لگے. تو ایک عرب نے کہا ولدینا مزید. یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیچھے اور بھی آ رہا ہے، لہذا احتیاط سے اسی ایک پر نہ پیٹ بھر لینا، پیچھے اور بھی آ رہا ہے. تو پھر واقعی ہر آنے والا پہلے سے زیادہ مزیدار، پہلے سے زیادہ مزیدار. تو اللہ تعالیٰ یوں کہے گا ایک ہی میں گم ہو گیا، ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے، تو اس کو اور کچھ دکھاؤ. تو ایک دم ایک لڑکی اس کے کندھے پر ہاتھ موتا ایسے بیٹھا ہوگا، تو اس کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارے گا، تو یوں مڑ کے دیکھے گا تو اس کا حسن ایسا ہوگا کہ اسے اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا. تو وہ پورا یوں ٹرن لے گا، ایک دم یوں دیکھے گا. وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری خواہش کوئی نہیں، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں. وہ کہے گا کیوں نہیں، اور تو ہے کون؟ چونکہ پہلی تو بیویوں میں سے ہے نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولدینا مزید، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں دیتے ہی جائیں گے. میں ان میں سے ہوں جو اللہ نے کہا اور بھی دوں گا. جنت والوں کے لیے سب سے مزیدار آیت ہے قرآن کی ولدینا مزید. میرے بندے تو ایک دفعہ جنت میں آ جا صحیح، پھر دیکھ میں کیسے تیرے ساتھ کرتا ہوں، دیتا ہی جاؤں گا. دوزخ والوں کے لیے قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو ہمارے عذاب کو، یہ بڑھتا ہی جائے گا. میرے بھائیو، 1,24,000 نبی آئے صرف اس ایک نقطے پر جان کھپانے کے. لوگ یہ ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے صرف اس کو مسئلہ بنایا، حکومت کو مسئلہ نہیں بنایا، روٹی کپڑے مکان کو مسئلہ نہیں بنایا. 1.25 لاکھ نبیوں نے جنت اور دوزخ کو مسئلہ بنایا کہ لوگوں جہنم سے بچو، جنت کی طرف دوڑو. خود ہمارے نبی کا ارشاد. ایک اور حدیث، آج کی مشقت، آپ کی مشقت میں تو آرام سے بیٹھا ہوں، بڑے عرصے کے بعد یاد آئی. آپ نے فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم، جتنا زور لگا سکتے ہو جنت کے حاصل کرنے کا وہ سارا لگا دو. واہربوا من النار جہدکم، دوزخ سے جتنا دور بھاگ سکتے ہو اتنا زور لگا دو، دور سے دور نکل جاؤ.
فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، جنت کا طالب سوتا نہیں اور دوزخ سے ڈرا ہوا بھی سوتا نہیں۔ فإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره، جنت پر مشقتوں کی چادر لپیٹی گئی ہے۔ وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، اور دنیا پر لذتوں کی چادر لپیٹ دی گئی ہے۔ فلا تلهينكم عن الآخرة، دیکھو کہیں دنیا کا رنگا رنگ پروگرام تمہیں جنت سے غافل نہ کر دے۔ بھائیو، ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، تبلیغ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم خود اپنی ذات سے اس دردناک عذاب سے بچیں جس سے ہر نبی ڈراتا گیا، اور اس اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں اور جنت میں پہنچیں جس کی ہر نبی ترغیب دیتا گیا۔ ہر نبی نے اسی بات پر اپنی طاقت کو کھپایا اور لگایا۔ آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم، سارے زمانے، سارے انسان، سارے جنات کا نبی بنایا، سب سے نرالا، سب سے انوکھا بنایا، آپ کو سارے جہان کی نبوت دے دی، سارے انسانوں کی نبوت دے دی، سارے جنات کی نبوت دے دی، اور تبلیغ کا وقت عمر تھوڑی 63 سال، اور نبوت کا زمانہ اور بھی تھوڑا 23 سال۔ آپ کی ٹوٹل زندگی کے ایام 22,333 دن اور 6 گھنٹے، آپ کی زندگی کے ٹوٹل اوقات جو گنے گئے، قمری لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے 63 سال اور 4 دن، 63 سال اور 4 دن۔ اس میں جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 8,156 دن ہے، 8,156 دن، 23 سال۔ ساری دنیا میں انقلاب لانا ہے، ساری دنیا میں اسلام پہنچانا ہے، ساری دنیا کو جنت کی راہوں پہ ڈالنا ہے، جہنم سے بچانا ہے۔ اتنا بڑا پروگرام دے کر ہمارے نبی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیسہ دیا، نہ حکومت دی، نہ دولت دی، سب کچھ دشمن کو دے دیا۔ آپ کو یتیم کے گھر میں پیدا کیا۔ چلو یتیم ہوتے، ساتھ غنی ہوتے، باپ بڑی دولت چھوڑ کے دنیا سے جاتا، وہ بھی نہیں، فقر بھی تھا، یتیمی نہیں تھی، فقر بھی، یتیمی بھی۔ سارا عالم تاریکی میں ہے، اور صبح صادق جیسے طلوع ہو کر دنیا کو روشن کرتی ہے، ایسے ہی 4:45 پر آفتاب نبوت طلوع ہوا، ساری دنیا کے کفر کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کے لیے۔ یا 10 تاریخ تھی پیدائش، یا 8 تھی، یا 9 تھی، یا 12۔ ایک بات پر سب متفق ہیں کہ آپ پیر کے روز پیدا ہوئے، یہ تو سب متفق ہیں۔ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ تاریخ کون سی تھی، اس میں اختلاف۔ ابو الفدا فرماتے ہیں 10 تاریخ کو پیدا ہو، ابن کثیر فرماتے ہیں 8 تاریخ کو پیدا ہو، طبری اور ابن خلدون فرماتے ہیں 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، باقی سارے مورخین محدثین فرماتے ہیں 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آج کے لحاظ سے چونکہ پیر کا دن متفق علیہ، پیر کو دن ربیع الاول کا مہینہ تھا، دن پیر کا تھا۔ آج چونکہ حسابات ریاضی بہت ایڈوانس ہو گئے، کئی سو سال پیچھے بھی نکال سکتے ہیں، کئی سو سال آگے بھی نکال سکتے ہیں۔ آج جب علم فلکیات کے لحاظ سے جب اس کو دیکھا گیا تو پیر کا دن 9 تاریخ سے میل کھاتا ہے، نہ 12 سے میل کھاتا ہے، نہ 10 سے، نہ 8 سے۔ جو کہ 2 چیزیں اور بھی 9 تاریخ کو متعین کرتی ہیں کہ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 22 اپریل ہے، 22 اپریل 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی۔ یکم جیٹھ جو ہمارے مہینے نا، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، تو یکم جیٹھ 628 بکرمی، جو ہمارے بکرمی سال مہاراجہ بکرم نے جو ہمارا بنایا تھا، اس کے لحاظ سے 628 بکرمی یکم جیٹھ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کا دن۔ اب 8، 10، 12، 9 4 تاریخیں ہیں۔ ان 4 تاریخوں میں صرف 9 تاریخ ایسی ہے جو یکم جیٹھ سے جڑتی ہے، 22 اپریل سے جڑتی ہے اور پیر کے ساتھ جڑتی ہے۔
تو خیر جو بھی ہو، یہ میں نے اضافی طور پر آپ کے سامنے بات عرض کر دی. 4:45 پر ادھر صبح صادق رات کے اندھیرے بھگا رہی تھی، ادھر آفتاب نبوت عالم کے کفر کو بھگانے کے لیے طلوع ہو رہا تھا. بھائی آپ کو کسی بادشاہ کے گھر میں اللہ پیدا کرتا تاکہ طاقت چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے، دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. ایسے یتیم کے گھر میں باپ پہلے ہی اٹھ چکے. لیکن عالم میں جو تبدیلیاں آئیں وہ بڑی عجیب و غریب. ایک یہودی تجارت کے لیے آیا ہوا تھا مدینے میں، مکے میں. وہ صبح اس دن کہنے لگا آج کوئی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہا نہیں، کوئی ایسا بتاؤ، کوئی ایسا بچہ آج پیدا ہو جس کا باپ مرا ہوا ہو. تو انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں. کہ مجھے دکھاؤ. تو اب حجون کی طرف آپ کا گھر تھا، وہ وہاں گیا، آپ کو باہر لائے. اس نے چہرے کو دیکھا، پھر اس نے پشت سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت دیکھی کندھے کے ساتھ. تو اس کی چیخ نکلی اور قویل بنی اسرائیل، ہائے مر گئے بنی اسرائیل، آج نبوت نکل گئی ان کے ہاتھوں اور قریش لے گئے. کہنے لگا اے قریش، ایک دن آئے گا اس بچے کا نام گونجے گا مشرق اور مغرب. یوں پیدا ہو رہا ہے. اور عالم میں تبدیلی یوں آ رہی کہ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دینے جا رہے ہیں. کہ دو جہان کے سردار آ گئے، دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے، تاج زمین سر سے زمین پر گر پڑے. 1000 سال سے ایران کے محل میں آگ جل رہی تھی، بجھ کے راکھ ہو گئی. اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کا انداز بھی سب سے نیا. ایک تو آپ نے حضور کی طفیل ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول تک پوری دھرتی میں کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے دیے. آپ کے اعزاز میں ساری دنیا نے ماؤں نے بیٹے جنے، بیٹی کو نہیں پیدا ہو. اور آپ پیدا ہوئے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے جس کو باہر آ کر کاٹا جاتا ہے. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف ماں کی آنت سے کٹ کے جدا ہو چکی تھی، آپ کٹے ہوئے باہر آئے. ناف کٹی ہوئی آپ باہر آئے، ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی. بچے کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے. ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے سمیت تشریف لائے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بڑی غلاظت ہوتی ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے. ہمارے نبی ایسے باہر ہے جیسے کسی نے اندر سے دھو کے باہر بھیج دیا ہو. پر جب بچہ گرتا اسے پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، کون ہوں، کیا ہوں. ہمارے نبی نے پیدا ہوتے ہی الٹے ہاتھ پر ٹیک لگائی اور اپنی چھاتی کو اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف یوں کر دیا. ابھی چند منٹ کا بچہ، چند منٹ کا بچہ، یوں کیا آپ نے. اور جو ہی ہمارے نبی نے انگلی کو یوں کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، ساری دنیا نظر آنے لگی. ایران کے محل، یمن کے محل، عراق کے محل، شام کے محل نظر آنے لگے. ایک نور چھا گیا، بھر گیا سارے کمرے کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دو جہان کا سردار آ رہا ہے. جیسے پیدائش نرالی، زندگی نرالی، نبوت، کسی نبی کا سینہ چاک نہیں کیا گیا. ہمارے نبی کا 3 دفعہ سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا. یہ عجیب آپریشن ہے، بڑا مشکل آپریشن ہے. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، تو ہمارے چچا کا آپریشن ہو تو مجھے اندر لے گیا. آپریشن کے بعد جب لے آئے تو وہ ایسی حالت تھی کہ مجھے تو کھڑا نہیں ہوا گیا. 2 منٹ کے بعد میں نے تو بھاگنے میں عافیت سمجھی. وہ ایسا خوفناک منظر تھا، کیا کیا منہ پہ لگا ہوا، سینے میں کیا کیا چڑھا ہوا. میں کہا میرے بس کا نہیں، مجھے باہر نکالو. اور ہمارے نبی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی معصوم بچے ہیں، 4-5 سال کی عمر ہے، اور جبریل آئے، آپ کو لٹایا، یوں کیا، انگلی پھیری، سینہ چاک ہو گیا. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. دل کو نکالا، پھر دل کو چیرا، پھر اس میں سے ایک خون کا لو تھوڑا تھا جمع ہو باہر نکالا، پھر دل کو بند کیا، پھر سینے میں رکھا، پھر بند کیا. یہاں ذرہ برابر نشان نہ پڑا کہ بھئی کچھ یہاں ہمارے نبی کے سینے پر نشان ہو. بچپن سے ہی حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے تو بچپن میں پتا چل گیا تھا کہ آپ کی کوئی بڑی شان ہوگی آگے چل. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دفعہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور بچے جیسے پاؤں مارتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، نہیں کرتے، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں.
کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا تو میری اچانک نظر اوپر پڑ گئی چاند پر، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ چاند بھی حرکت کر رہا تھا، یوں ہو رہا، یوں ہو رہا۔ تو آپ نے کہا وہ چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا دل لگاتا تھا، مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا۔ كان القمر يناغيني ويحاكيني ويمنعني من البكاء، وہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا۔ یحاکینی، یحاکی کا مطلب ہوتا ہے میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ جس کو چاند پنگھوڑے میں کھلائے کیا شان ہوگی اس کی۔ پھر وہ امت کتنی بدنصیب ہے جو اس نبی کی زندگی چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقوں پر چل پڑے، ان سے بڑا بدنصیب کیا ہوگا۔ پھر اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنے نبی کی روشن زندگی کو چھوڑ کر مغرب کی اندھی زندگی کے پیچھے چل پڑے۔ میں ہر جگہ بتا رہا ہوں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری نسل مغربی تہذیب میں کون سی روشنی دیکھنا چاہتی؟ یہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، آپ مغربی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسا طلوع ہوں گے؟ کیسے طلوع ہوں گے؟ جہاں سورج اپنی آب و تاب کھو دے، سورج اندھا بے نور ہو کر ڈوب کے غرق ہو جائے، یہ مسلمان مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کے کیسے چمک سکتے ہیں؟ مشرق سے روشنیاں نکل مغرب میں جا کے غروب ہو جاتی۔ مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے۔ مشرق اجالوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ اللہ کے واسطے مغرب کے اندھیروں سے بچو۔ آپ دیکھتے نہیں اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق کے بھی سینٹر میں پیدا کیا، مڈل ایسٹ، جو کہ مڈل ایسٹ، مشرق وسطی، ہم مشرق بعید میں ہیں، اور عرب کا ملک مشرق وسطی میں ہے۔ مشرق کے سینٹر میں ہمارا نبی پیدا ہوا، ہمارا بیت اللہ مشرق کے سینٹر میں ہے، مغرب میں نہیں ہے، مشرق میں ہے، مشرق کے درمیان میں ہے۔ وہاں سے نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، مکے کی چوٹیوں سے بلند ہوا، سارے عالم کو روشن کر دیا۔ میرے بھائیوں، بڑی بدنصیبی ہے کہ ایسے عظیم الشان رسول کی زندگی کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی پر چلے، پھر اپنی بھی چھوڑ کر مغرب کے پیچھے غلام بن کے چلے۔ ہمیں منزل کیسے ملے گی؟ اندھیری رات کے مسافر کہ جیسے مقدر میں بھٹکنا ہوتا ہے، اس امت کے مقدر میں بھی بھٹکنا ہی لکھا ہے، جب تک یہ مغرب کو چھوڑ نہیں دیتی اور اپنے حبیب کے پیچھے چلنے کا ارادہ نہیں کرتی۔ آمد تو دیکھو کیسے ہو رہی، اور آپ کو حبیب اللہ کا خطاب ملا ہے۔ حبیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ خلیل خلل سے ہے، خلل، جیسے ابھی یہ لوگ اندر داخل ہوئے اس کو کہتے ہیں خلل، اس کو لات ماری، اس کو گوڑا مارا، اس کو انگوٹھا لگا، یہ ہوتا ہے خلل۔ خلل چیرتے ہوئے آنا، خلیل، خلل، خلت، تو خلیل خلت سے، خلل سے ہے، پردوں کو چیرتی ہوئی ایک چیز آئی اور اندر آ کے بیٹھ گئی، یہ خلت ہے۔ خلت جب کوئی چیز ایک جگہ قرار پکڑ لے، نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ۔ محبت کا بڑا اونچا مقام ہے کہ اللہ کی محبت دل میں گڑ گئی، لیکن اس لفظ میں زیادہ ہونے کی کوئی دلالت نہیں کہ یہ بڑھتی جائے، اس کی کوئی دلالت نہیں۔ ویسے تو ہر نبی کی محبت اللہ سے بڑھتی جاتی، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو حبیب اللہ، حبیب اللہ، حبیب حبہ سے۔ دانے کی صفت کیا ہے؟ آپ نے گندم کا ایک دانہ کاشت کیا، اس پر اللہ 700 دانے لگا دیتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700، ایک دانے کے 700۔ پھر ہم نے 700 اٹھائے اور دوبارہ کاشت کر دیا، ہر دانے نے پھر 700 لے لیے، 4,90,000 ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو دفن کر دیا، پھر ہر دانے نے 700 لے لیے، تو یہ کوئی 49 کروڑ سے بھی آگے چلے گئے۔ پھر ہم نے ان کو زمین میں دبا دیا، پھر ہر دانہ 700 بن گیا، تو یہ کوئی 49 ارب سے بھی آگے چلے گئے۔ پھر ہم نے ان کو دفن کر کے پھر ان کی فصل لی، تو وہ 49 کھرب سے بھی آگے چلے گئے۔ پھر ان کو دفن کر کے پھر ان کی فصل لی، تو وہ عدد سے بھی آگے نکل گئے۔ ایک دانے کو آپ کاشت کر کے بڑھاتے جائیں
تو اس میں اتنی وسعت ہے کہ زمین آسمان کا خلا بھی بڑھ سکتا ہے. تو حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے. حب سے حبیب، حب دانا جس کے مقدم میں بڑھنا ہے. ایک آم لگایا، اس نے آگے 1000 دانے نکال دی. 1000 دانوں کو جو ڈالا، ایک ایک نے 1000 نکالے، پھر ان کو ڈالا. سو ایک آم سے ساری دنیا بھر سکتی ہے، ایک آم سے. حبیب اللہ، حبیب اللہ جس کی وہ محبت ہے اپنے اللہ سے کہ جس کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں، اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کو بھی ایسے ہی پیار ہے اپنے حبیب سے. اس نے بھی اپنے حبیب کو ایسا بنایا تو اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. اور اس لیے آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. محبت کی انتہا جب بڑھ جاتی ہے، جب محبت بڑھ جاتی ہے تو نام بھی بڑھنے شروع ہو جاتے. میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا گوشہ، میرا مکھن، میرا پیڑا. مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہیں، دیکھا نہیں اپنے گھروں میں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے سے ایسا پیار کر رہا، ایسا پیار کیا کہ صرف محمد نام نہیں رکھا کہ بھئی تو محمد ہے. چونکہ ماں صرف یہ نہیں کہتی میرا بلال، میرا بلال، میرا عبد الرحمان. کبھی کہتی میرا چاند، میرا تارا، میرا بلال، میری رونق، میرا سورج، میری آنکھیں، میری ٹھنڈک. پاگلوں کی طرح لگی لگی لگی. وجہ یہ ہے کہ محبت کی کثرت ہے، ایک لفظ سے ادا نہیں ہوتی. اب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. انا محمد، اللہ جیسے کہہ رہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین. پھر قرآن میں آ جاؤ، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی امی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ رؤوف ہے، رحیم ہے، حریص ہے، رحمت للعالمین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طه ہے، یاسین ہے. اور آگے چلے جاؤ تو کچھ 550 نام ہمارے نبی کے کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں. حبیب اللہ، حبیب اللہ. تو آپ سارے عالم کا نظام لے کر آئے، سارے عالم کا نظام لے کر آئے. تو بھائی آپ تو چلے گئے 23 سال میں، پیچھے کون کرے، پیچھے کون کرے؟ تو اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا کہ یہ امت کرے گی، اس امت کے ذمے ہے. جیسے ہمارا نبی سارے عالم کو پیغام حق پہنچانے آیا، ایسے ہی یہ امت ساری دنیا کو پیغام حق پہنچانے کے لیے چن لی گئی. هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا، ہم نے تمہیں چن لیا. قل هذه سبیلی، اے میرے نبی اب تم اعلان کرو یہ ہے میرا راستہ. کیا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، یقین کی سواری پہ سوار ہو کر. انا، میں خود. ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بھی ذمے ہے ساری دنیا میں اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، تاکہ دنیا دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے. قل هذه سبیلی، قل، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. جہاں بھی قرآن میں قل آتا ہے بات آگے بڑی ہوتی ہے. اللہ ہمارے نبی سے کہلوا رہا ہے، تو کہہ، میری طرف سے کہہ. کیا کہوں یا اللہ؟ هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. سبیل، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے کو اللہ تعالیٰ نے سبیل، راستے سے تشبیہ دی. راستے سے اللہ کی طرف بلانے کا تو کوئی وجود نہیں. میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں ان کو کوئی وجود تو کوئی نہیں، ہوا میں بکھر رہی، لیکن اللہ نے تبلیغ کے کام کو تشبیہ دی راستے کے ساتھ. راستے سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ یہاں سڑک پر جائیں گے، پنڈی والے پنڈی کو منہ کریں گے، مری والے مری کو منہ کریں گے، اور سواریوں کو چلائیں گے تو مری والے مری پہنچ جائیں گے، پنڈی والے پنڈی پہنچ جائیں گے. تو تبلیغ کے کام کو، دعوت الی اللہ کو سبیل کے ساتھ تشبیہ دینے میں اللہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کام پہ جب تم چلو گے تو تم منزل تک پہنچو گے کہ دنیا میں حق زندہ ہوگا، آخرت میں میں مل جاؤں گا، منزل مل جائے گی. سمجھو بھائی، سبیل کو سبیل کیوں کہا؟ تبلیغ کے کام کو سبیل کیوں کہا؟ کہ سبیل، راستے پر چلنے سے منزل ملتی ہے، تبلیغ کو زندہ کرنے سے دنیا میں
اسلام زندہ ہوگا یہ بھی تمہاری منزل ہے، اللہ راضی ہوگا یہ بھی تمہاری منزل ہے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے آخرت میں یہ بھی تمہاری منزل ہے۔ ہذہ سبیلی، پھر ایک سبیل ہوتا ہے، ایک طریق ہوتا ہے، یہ دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں لغت میں، لیکن لفظ الگ الگ ہے، لہذا کہیں نہ کہیں جا کر ان میں جدائی بھی ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ طریق، طریق طرق سے ہے، پاؤں کی رگڑ سے، پاؤں کے روندنے سے جو راستے بن جاتے ہیں وہ طریق کہلاتے ہیں۔ طریق پاؤں کے روندنے سے، جو آپ کہتے ہیں نا اب بن، جو آپ بن نہیں کہتے، بن، وہ جو بن میں ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں ان کو کہتے ہیں طریق، طریق۔ اور یہ جو روڈ حکومت نے بنائی ہے اس کو کہتے ہیں سبیل۔ ویسے میں نے کہا یہ دونوں ہم معنی ہیں، لیکن اپنی اصل میں جا کر دونوں میں فرق پڑتا ہے، یہ لغت میں کہیں نہیں ہے، لیکن جو کہ لفظ جدا جدا ہے تو مجھے جستجو ہوئی کہ اس کی اصل تک پہنچنا تو چاہیے۔ طریق راستہ، سبیل راستہ، ایک ہی مطلب، لیکن اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو سبیل سے تشبیہ دی اور اس کے لیے لفظ سبیل استعمال کیا، طریق استعمال نہیں کیا۔ طریق پاؤں کے روندے جانے سے جو پہاڑوں پہ پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں یہ طریق ہیں، بن میں جانے کے لیے جو پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں یہ طریق ہیں۔ وہ کل پرسوں انہوں نے ہمیں بتایا جی مسجد بالکل قریب ہے، آپ اپنی جماعت کو لے کر آئیں۔ خوش قسمتی سے ہم دیکھنے چلے گئے، وہ جو ان کا بن تھا وہ تو اتنا خوفناک تھا، ہم نے وہ یہ تمہارا قریب ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم اپنے اوپر قیاس کرتے ہو تو تمہارا دور کیا ہوگا۔ یہ طریق ہے، طریق جہاں سب موٹروں کا زور لگ رہا ہو، سزوکیاں گھاں گھاں کر رہی ہوں اور ٹرک بیچارہ ڈیزل چھوڑ رہا ہو کچا۔ طریق پاؤں کے چلنے سے جو راستہ بن جائے، بغیر کسی ترتیب کے جو راستہ بن جائے اسے طریق کہتے ہیں۔ طریق، طریق اسی سے لفظ طریقت بنا ہے، طریقت اسی سے ہے۔ سبیل، سبیل کس سے ہے؟ طریق طرقہ، سبیل سبلا، سبیل سبل سے ہے۔ سبل کسے کہتے ہیں؟ سبل یہ بارش اللہ کا ایک بڑا خوبصورت معجزہ ہے، ایک عجوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ پھینکتا ہے سمندر پر، سورج آگ برساتا ہے تو اس سے پانی بخارات میں ہوا میں اٹھتا ہے، اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوا میں ساتھ اٹھتا ہے۔ اوپر جا کر نمک کے ذرات اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں نمک زیادہ ہو جاتا ہے وہاں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو وہاں نمک کے ذرات اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پانی کو کھینچتے ہیں، اس سے بادلوں کی شکل بن جاتی ہے۔ پھر یہ پانی سارا یوں اس کے گرد ایک گھیرا بناتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، طے بتے اس میں بادل بنتے ہیں۔ پھر یہ اکٹھا ہوا پانی اس کو ہوا اٹھا کے رکھتی ہے، سنبھالے رکھتی۔ جب اس پانی کا وزن ہوا سے زیادہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیز 1200 میٹر کی بلندی سے زمین پر پھینکی جائے تو اس کے آنے کی رفتار ہوگی 568 کلومیٹر، 568 کلومیٹر فی گھنٹہ، 568 کلومیٹر، 568 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر 568 کلومیٹر فی گھنٹہ سے یہ بارش برسی ہوتی تو اب اس وقت سب بن میں رڑ چکے ہوتے، کوئی ایک بھی زندہ نہ ہوتا، یہ سب لنٹر بھی جاتے اور ہم بھی جاتے۔ وہ گولیاں برستی، گولیاں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اوہو، اللہ اس پانی کے قطرے کو شکل ایسی دیتا ہے جو اس کی رفتار کو توڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہوا میں ایسی رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے کہ اس شکل کا پانی کا قطرہ 568 کلومیٹر سے رفتار کو کم کرتا جب وہ زمین پر آتا تو 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پر گرتا ہے۔ جب وہ پانی سمندر سے اٹھتا ہے تو کڑواہٹ وہیں چھوڑ دیتا ہے، نمک ساتھ لیے ہوتا ہے۔ جب وہ بادل بنتا ہے تو نمک پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ زمین پر آنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے،
اب اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں، نہ اس میں کوئی نمک ہے، نہ گندگی ہے، نہ اس میں کوئی اور چیز ہے۔ یہ پانی کا قطرہ جو بادل سے جدا ہوتا ہے اور درمیان زمین اور بادل کے جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اس درمیانی حصے میں پانی کو سبل کہتے ہیں۔ سبل 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 وہ بارش کا پانی جو آسمان سے گرا زمین پہ نہیں پہنچا، یہ اپنی صفائی میں، اپنی شفافیت میں اتنا صاف ہوتا ہے کہ جب کبھی سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں اور اس کے چند قطرے بھی فضا میں بکھرے ہوتے ہیں تو سارے آسمان پر 7 رنگ کی ایک خوبصورت پینگ بن جاتی ہے اور ایک قوس قزح بنتی ہے۔ سارا جہان دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی اتنا شفاف ہو جاتا ہے کہ جب روشنی سے ٹکراتی ہے تو 7 رنگ میں بکھر کر سارے عالم کو مزین کر دیتی ہے۔ اس لفظ سبل سے ہے سبیل، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا روشن راستہ، میرا خوبصورت راستہ، میرا پاک راستہ، 7 رنگ سے بھرا ہوا راستہ، رنگینیوں سے بھرا ہوا راستہ، حسن و جمال سے آراستہ، پیراستہ، مکمل شاہراہ جو قدموں کے روندے جانے سے نہیں بنا، اوپر سے اتارا گیا ہے، اوپر سے اتارا گیا ہے۔ ہذہ سبیلی، اوپر سے اتارا کس نے؟ اللہ نے۔ تو سبیل وہ راستہ جو کسی ماہر انجینئر، ماہر نقشہ ساز اس کو بنائے، ماہر نقشہ نویس، ماہر ڈیزائنر اس کو ڈیزائن کرے، بڑا پائے کا انجینئر اس کی نگرانی کرے، بڑے سمجھدار مستری مزدور اس کو بچھائیں اور بنائیں، وہ ہے سبیل۔ تو ہذہ سبیلی، یہ ہے تبلیغ میرا راستہ، اس کا ڈیزائنر اللہ تعالی، نقشہ نویس اللہ تعالی، ماہر انجینئر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچھانے والے مستری مزدور مقدس ترین نبیوں کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ راہ چوڑی کر کے بنائی، جس کا سیمنٹ ان کا خون اور پسینہ بنا، جس کی اینٹیں ان کے گوشت اور ہڈیاں بنی، اور جس کی خوبصورتی ان کے جذبات کی قربانی بنی۔ یہ ایک ایسی شاہراہ قائم ہوئی، جب وہ روشن ہوئی تو ہمارے نبی نے کہا لیلھا کنہارھا، تمہیں اس راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں۔ سبیلی، سبیل، تبلیغ کے کام کو اللہ سبیل کہہ رہا ہے۔ سبیل، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ کیا سبیل، اور کیا میرا، سبیلی میرا راستہ، میرا راستہ، میری اپنی چیز ہے، میری ذاتی چیز ہے۔ ہذہ سبیلی، روشن راہ، خوبصورت راستہ، نورانی راستہ، جس میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں، ہلاکت کا، لٹنے کا، گرنے کا۔ اب لفظ ہذہ کو ساتھ جوڑو، ہذہ سبیلی، اب 2 چیزیں جوڑ گئی۔ ہذہ میں نے اب جوڑ دیا، پہلے صرف سبیلی تھا، اب ہذہ، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ ہذہ اشارہ قریب ہے، تل کا اشارہ دور کا، وہ تل کا، یہ ہذہ، ہذہ سبیلی، قریب، یہ میرا راستہ، یہ میرا راستہ۔ قریب کی کر کے بات بتائی ہے کہ قریب کی چیز تک پہنچنا آسان، دور کی چیز تک پہنچنا مشکل۔ یہ بھائی جو میرے قریب بیٹھے ہیں، یہ ممبر کو ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں، اور وہاں سے کوئی آدمی ممبر کو ہاتھ لگانے ہے تو مجمع چیر کے آئے گا۔ قریب کی چیز عام طور پہ آسان، دور کی چیز پہنچنا ایک مشکل کام۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ لفظ ہذہ سبیلی مل کر ایک معنی دیتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ہمت کرو گے تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ویسے تو مشکل ہے گھر چھوڑنا، بھی بچے چھوڑنا، پھر آسان کیسے ہے؟ میں اپنی بات کے خود خلاف جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آسان، لفظ ہذہ میں یہ مطلب موجود،
لیکن میں اس کو ثابت کر رہا ہوں بیوی چھوڑنا مشکل، بچے چھوڑنا مشکل، گھر چھوڑنا مشکل، حرام چھوڑنا مشکل، وطن چھوڑنا مشکل، تو آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، یہ دونوں میں تطبیق کیسے، جوڑ کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ماں اپنی بیٹی سے رات کو کہے پانی پلا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی کہ مجھے سوتے میں اٹھا دے، وہ اون کر کے اٹھتی ہے اور بڑی تکلیف میں اٹھتی ہے، ماں نے مجھے تنگ کیا، مجھے سوتے میں اٹھا دیا، بھائی جاگ رہا تھا اسے کیوں نہیں کہا پانی پلا، مجھے سوتی کو کیوں اٹھایا، بڑی سے تکلیف ہوتی۔ یہی بیٹی جب خود ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچے کے لیے رات کو 20 دفعہ اٹھتی ہے۔ ایک گلاس پانی پلانا اس کو مشکل تھا، 20 دفعہ اٹھنا آسان ہو گیا۔ آپ اس سے یوں کہیں بیٹی تیرا بچہ تجھے بڑا تنگ کرتا، ہمیں دے دے تاکہ تو رات کو آرام سے سو سکے، ہائے میں مر جاؤں، میں کیسے دے دوں؟ مشکل آسان کیوں ہو گئی؟ ایک گلاس پانی پلانا مشکل تھا، 20 دفعہ اٹھ کے پیشاب دھونا، دودھ پلانا آسان، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ہر عورت کے اندر ممتا کی فطرت رکھی ہے۔ جب وہ ماں نہیں بنی تھی تو یہ فطرت زندہ نہیں ہوئی تھی، جب وہ ماں بنی تو وہ فطرت زندہ ہوئی تو وہ ساری مشقتیں آسان ہو گئیں۔ اللہ نے اس امت کے اندر دعوت اللہ اور تبلیغ کی فطرت رکھی ہوئی ہے، جب تک وہ زندہ نہیں ہوتی انہیں ایک دن دینا بھی مشکل، جب وہ فطرت بیدار ہو جاتی ہے پھر زندگی کے سودے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے فطرت دعوت پہ پیدا کیا ہے، تو سنو، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، روشن، خوبصورت، حسین، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب ایک اور مطلب، ہذہ سبیلی، ایک اور مطلب، ہذہ سبیلی، یہ صرف خبر نہیں دی جا رہی بلکہ یوں کہا جا رہا ہے فخر سے بولو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے میرا راستہ۔ جیسے نئی گاڑی کو دیکھ کر مالک کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی۔ مری میں آ کر تاجر نے لاہور کے بہت بڑا بنگلہ خریدا، کہتا ہے یہ ہے میرا بنگلہ، کشمیر پوائنٹ پر ہے، پنڈی پوائنٹ پر ہے، گورنر ہاؤس کے پاس ہے میرا بنگلہ۔ نہیں، یہ تو صرف خبر نہیں دیتا، خبر کے ساتھ فخر بھی ہوتا ہے۔ فخر لہجے مطلب کو بہت اونچا بھی کرتے ہیں، نیچا بھی کرتے ہیں۔ میں یوں کہوں وہ آئے، وہ آئے، تو میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن آپ یقیناً سمجھے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، میری بات ٹھیک ہے؟ وہ آئے، وہ آئے، تو فوراً آپ کے دل میں آتا ہے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے۔ اسی لفظ کو میں یوں کہتا ہوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو ابھی آپ سمجھیں گے کہ بھائی کوئی ایسا آ رہا ہے جس سے اس کی نہ بنتی ہے اور نہ کوئی اس کی نظروں میں اس کی حیثیت، یا وہ آیا، وہ نام تو کوئی نہیں لیا، صدر، چپڑاسی، اب تو نام لیا نا، لیکن میں کہتا ہوں وہ، تو آپ نے کہا کوئی پتہ نہیں بڑا آدمی، وہ، تو آپ نے کہا کوئی چھوٹا آدمی۔ یہ کیسے پتا چلا؟ لہجے سے، لہجے سے، لہجے سے۔ تو چونکہ ہم عربی دان نہیں، نہ عربی ذوق، نہ سلیقہ، نہ سمجھے، تو ہمیں عربی لہجوں کی سمجھ نہیں، ہم ضرور ترجمہ پڑھتے ہیں یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ یوں تھوڑا ہی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہو، جس میں کہتا وہ کہو یہ ہے میرا راستہ، جس کہتا ہے یہ ہے میرا گھر، یہ ہے میرا بنگلہ، یہ ہے میری گاڑی۔ زبان میں ایک اٹھان ہوتی ہے، گردن میں ایک اٹھان ہوتی ہے۔ سائیکل والا تھوڑا ہی کہے گا یہ ہے میرا سائیکل، نہیں، وہ تو کہے گا اپنی ہے بس جی، بس غریب بندی سواری، اس کے تو لہجے میں آج نہیں ہوگی، بجی اپنی ہے۔ یہ تو سنو، اللہ ہمیں کس سے فخر کرنے کو کہہ رہا ہے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کا داعی ہوں۔ اس کے لیے زاد راہ کیا چاہیے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، پیسہ نہیں، کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے ہی نہیں، کیا چاہیے؟ علی بصیرۃ، علی بصیرۃ۔ ایک دو لفظوں میں اللہ نے بات سمجھا دی ہے۔ یہاں بصیرت کو تشبیہ دی ہے سواری سے، اور دعوت دینے والے کو تشبیہ دی ہے سوار سے۔
کا اس راستے کا سفر یقین سے طے ہوتا ہے، پیسے سے طے نہیں ہوتا۔ علی بصیرت، دعوت اللہ، ساری دنیا میں تو نے اسلام پھیلانا ہے، تو ساری امت تو پیسے والی ہے نہیں، اکثر تو غریب لوگ ہیں، پیسے والے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی، متوسط طبقہ زیادہ ہے، غریب طبقہ زیادہ ہے۔ اور انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میرا کام بھی یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ من اتبعنی، من اتبعنی، جو میرے تابع ہیں، جو میرے غلام ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اکثریت تو غریب لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ ایک بات سمجھا دی، اللہ بصیرتن، دل کا یقین ٹھیک کر لو، ساری دنیا میں اسلام پھیلا سکتے ہو۔ بصیرت پیدا کر لو، ساری دنیا میں اسلام پھیلا سکتے ہو، پیسے سے نہیں، بصیرت سے۔ بصیرت، دعوت کے کام کے لیے بصیرت چاہیے، پھر پیسہ بھی نفع دیتا ہے، پھر حکومت بھی نفع دیتی، پھر علم بھی نفع دیتا ہے، پھر عہدے بھی نفع دیتے ہیں، پھر باقی چیزیں بھی ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ ان کا انکار نہیں، یہ بھی نادانی ہے کہ ان کا بالکل انکار کر دیا جائے، اور یہ بھی نادانی ہے کہ انہیں کو اصل قرار دیا جائے۔ اصل اس میں بصیرت ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، دین کی فراست، فہم۔ اس کے ساتھ پھر پیسہ ہوگا تو ابو بکر صدیق کا پیسہ کام آیا، عمر کی وجاہت کام آئی، علی کی شجاعت کام آئی، عثمان غنی کا غنا کام آیا، عبد الرحمن بن عوف کی دولت کام آئی، عبداللہ بن مسعود کا علم کام آیا، علی کا علم کام آیا، یہ ساری چیزیں پھر کام آئی۔ عرب کی شجاعت کام آئی، ان کی سخاوت کام آئی، ان کی دلیری سے کام لیا گیا، لیکن پہلے ایمان بنایا گیا، پہلے بصیرت دی گئی، اس کو زیادہ راہ بنا کر وہ اللہ کی راہ میں نکلے، سارے عالم کا باطل ٹوٹتا چلا گیا۔ بھائیو، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، میری سواری، میرا زاد راہ اس کام کے لیے بصیرت، یقین، توکل، فراست۔ صرف میرا کام نہیں ہے، انا، میرا بھی ہے، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ تبلیغ کوئی صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ نہیں ہے، ہر کلمہ گو سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام سنانے کا ذمہ دار ہے۔ بھائیو، یہ سارا کام اس لیے ہو رہا ہے، ہم تبلیغ میں اس لیے نہیں نکلتے کہ ہمیں تبلیغی جماعت کے ممبر بنا دیا گیا ہے اور تبلیغی جماعت کا رکن بنا دیا گیا ہے۔ ہر کلمہ گو اس پر اللہ کے حکموں پہ چلنا فرض، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنا فرض، اور ساری دنیا میں پھیلانا فرض۔ اللہ نے سارے عالم کے انسانوں تک ایک ہی کامیابی کا راستہ دیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس باقی سارے راستے بند، سارے دروازے بند، ایک ہی راہ کھلا ہے، ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر زندگی کو بنایا جائے اور اس کو سارے عالم میں پہنچایا اور پھیلایا جائے۔ اس لیے یہ وقت مانگا جا رہا ہے۔ قرآن ہمارا محفوظ، ایک ایک حرف محفوظ، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ، ایک ایک طریقہ محفوظ، ایک ایک ادا محفوظ۔ 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، 25، اور زیادہ زیادہ 50 اور ہوں گے جن کے حدیث میں، تاریخ میں موجود ہیں۔ 100 لگا لیں، میں نے کبھی گنے تو نہیں، نہ اتنا لمبا چوڑا مطالعہ کرنے کی ہمت ہے، بھائی ساری کتابیں کھنگالی جائیں، اندازہ لگا رہے ہیں کوئی 100 ایک اور نام لکھے ہوں گے، 50 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اتنا مجھے وثوق ہے۔ اور نبی آئے ہیں 1,24,000 تقریباً، 25 کے نام پکے قرآن میں آ گئے، کچھ حدیث میں جیسے یوشا کا نام آ گیا۔ تو ان میں سے 1.25 لاکھ کہ تو ہمیں ناموں کا ہی نہیں پتا، تو سیرت کا کیسے پتا چلے گا؟ 100 کے نام موجود ہیں تقریباً، ان کی سیرت کو کچھ پتہ نہیں۔ 25 کے نام موجود ہیں قرآن میں، ان 25 میں سے بھی اکثر کا کچھ پتہ نہیں، صرف نام موجود، کچھ پتہ نہیں۔ ذوالکفل نام آ گیا، لیکن کون تھے، کہاں آئے، کیسے تھے، کس دور میں آئے، کوئی پتہ نہیں۔ ادریس نام آ گیا، کب آئے، کس دور میں آئے، کس قوم میں آئے، کچھ پتہ نہیں، اندازے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سیرت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے۔ یہ 4 نبی، ان کے کچھ حالات تفصیل، لوط علیہ السلام کے موجود ہیں، ہود علیہ السلام کے موجود ہیں، صالح علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام کے، کچھ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ ان کی زندگی کی پیدائش سے لے کر
دنیا سے پردہ فرمانے تک کی ایک ایک صبح و شام دن رات اندر کی باہر کی ساری زندگی محفوظ کتابوں میں چلی آ رہی ہے. ایک حرف نہیں کوئی کم کر سکا, ایک چیز نہیں کوئی مٹا سکا. تو ہمارا سودا سچا ہے, کھرا ہے, سارے عالم کو پہنچانا ہے کہ زندگی اس رہبر کے پیچھے گزارو تب منزل ملے گی, اس کے پیچھے چلو تب منزل ملے گی, ورنہ بھٹک جاؤ گے, گمراہیوں میں گر جاؤ گے, ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. یہی ایک رہبر ہے جو آیا ہے, اس کے پیچھے چلو تب منزل ملے گی. تو یہ اللہ کا معجزہ ہے ہمارے نبی کے بارے میں کہ آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا, تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا. کسی نبی کا پورا حلیہ نہیں لکھا گیا, تھوڑا سا ایسا رنگ تھا, ایسی آنکھیں تھیں, لیکن ہمارے نبی کے بارے میں سنو, واسع الجبین, ہمارے نبی کشادہ پیشانی تھی, عظیم الہامہ, سر بڑا تھا, رجل الشعر, گھنگریالے بال تھے, یجاوز شعرہ شہمرۃ اذنیہ اذا وفر, کان کی لو تک آپ کے بال آتے تھے, کان کی لو تک بال نیم گھنگریالے تھے, کس اللحیہ, آپ کی داڑھی گھنی تھی, ہلکی, جیسے میری تو بال ہلکے نا, بازوں کے ہلکے بازوں کے گھنی, آپ کی داڑھی گھنی تھی, ایک مٹھ تھی, ایک مٹھ, کبھی کینچی قریب نہیں لائے اپنی داڑھی کے, آپ سینے پر پھیلی ہوئی تھی, داڑھی میں سر میں 17 سفید بال تھے, اور آپ کے کنگھی کرنے کا طریقہ تھا حتی التنعل والترجل, یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل, پہلے سیدھی طرف سے کنگھی کرتے تھے, پھر الٹی طرف سے کرتے تھے, مانگ نہیں نکالتے تھے, ان فرقت عقیقت فرق والا فلا, کبھی کنگھی کرتے کرتے نکل آتی تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے, اور اگر نکلتی نہیں تھی تو نکالنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے, لیکن جب نکالتے تھے تو ہوتی درمیان میں تھی, نہ ادھر ہوتی تھی نہ ادھر, نہ الٹی طرف نہ سیدھی طرف, درمیان سے آپ کی مانگ نکلتی تھی. اور گھنگریالے بال سفر میں بڑھ کے شانوں تک بھی آئے, لیکن زیادہ تر آپ کے بال کان کی لو تک رہے, پیشانی آپ کی کشادہ تھی, ازج الحواجب, ابرو آپ کے گول کماندار تھے, من غیر قرن, ابرو بھویں درمیان میں بال تھے نہیں, ملے ہوئے نہیں تھے, بلکہ یہاں فاصلہ تھا, اور ناک کے اوپر بھووں کے درمیان جگہ بالوں سے پاک تھی, اور یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی, جسے پتہ چلتا تھا کہ حضور غصے میں بیٹھے ہیں. اہدب الاشفار, آپ کی پلکیں لمبی تھیں, دراز پلکیں تھیں, لمبی پلکیں. آپ کی آنکھوں کے بارے میں اکحل, سرمگی آنکھ تھی, اشکل, لمبی آنکھ تھی, ادعج, موٹی آنکھ تھی, احور, پتلی سفید تھی, سیاہ, پتلی سیاہ, سفیدی سفید, اکحل, سرمگی, ادعج, موٹی, اشکل, لمبی, احور, سفید, اور اہدب, پلکیں دراز, پلکیں دراز, اور ایسی حسین آنکھ تھی کہ کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا, ایسی. اور آپ کی عادت مبارک بھی ایسی تھی, آپ نظریں جھکا کے رکھتے تھے, مردوں میں بیٹھ کر بھی آپ آنکھ کھول کے نہیں دیکھتے تھے, یوں دیکھتے تھے جیسے میں آپ کے سامنے نقل گئی, یہ نقل ہے, اصل تو کون کر سکتا, یہ نظر پردہ جھکا رہتا تھا. ہمارا نبی ایسے حیا والا تھا کہ مردوں میں بھی نظریں جھکا کے رکھتا تھا. تو ہماری نسل کیا کر رہی ہے, امت بڑے خوبصورت تھے, کشادہ, مشرب اللون, گالیں چمکتی تھی سرخ رنگ سے, سہل الخدین, گال برابر تھے, نہ ابھرے ہوئے نہ پچکے ہوئے, برابر تھے, اور یہ تلال وجہ تلال البدر, تلال القمر لیلت البدر, آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح گول تھا, نہ لمبا تھا, نہ کتابی تھا, گول چہرہ تھا, اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جب آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو جابر میں سمرہ فرماتے, میں نے ایک دن دیکھا حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی, اوپر 14ویں کا چاند, نیچے ہمارا چاند, ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے, 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا. ایک ایک چیز, اشند, دانت باریک, مفلج, دانتوں میں خلا, براق الثنایا, جو مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا جو دیوار پر بھی پڑتا تھا, ایسے چمکدار دانت تھے آپ کا, چمکتے ہوئے دانت, خوبصورت دانت. دقیق المسربہ, سینے اور ناف, سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک دھاگے کی طرح ایک لکیر جاتی تھی, باقی جسم پہ بال نہیں تھے. وَكَأَنَّهُ جِيدُ دُنْيَةٍ,
آپ کی گردن سراہی دار تھی، جیسے مورتی کی گردن کوئی تراش کے بنائے ایسے لمبی خوبصورت سراہی دار آپ کی گردن مبارک تھی. آپ کے دیکھنے کا انداز گردن موڑنے کا نہیں تھا. اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی ادھر بلاتا تھا تو یوں نہیں دیکھتے تھے، کوئی ادھر بلاتا تھا تو یوں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جب کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو پہلے پورا ایسے مڑ جاتا، اس کو پہلے سینہ دیتے پھر کہتے جی فرمائیے. یہ ہمارے نبی کے اخلاق. یوں نہیں دیکھتے تھے، پہلے پورا متوجہ ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے. مجلس میں بیٹھنے کا انداز یہ تھا، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. عام مجلس میں آپ کے یہ بیٹھنے کا انداز، کبھی ٹیک بھی لگاتے تھے، کبھی سیدھے بھی بیٹھتے تھے، اور دوران گفتگو اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے رہے. یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی. بات کرتے کرتے ہر آدمی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے. ہمارے نبی کے ہاتھوں کی حرکت یہ تھی، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، الٹے ہاتھ کا انگوٹھا، اس کو یوں آپس میں ٹکراتے رہتے تھے. یہ آپ کا انداز گفتگو، یہ آپ کے ہاتھ ہلانے کا انداز تھا گفتگو کے دوران. اور پھر بات کرتے 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 کبھی یوں ہاتھ کا اشارہ کر، جیسے میں ابھی ہاتھ اونچا کر رہا ہوں نیچے کر رہا ہوں. ہمارے نبی زیادہ اوپر نیچے ہاتھ نہیں کرتے تھے، زیادہ یہ، اور پھر کبھی کبھی ہاتھ کو یوں حرکت دیتے تھے. اور جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کا، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. اور جب کبھی حیرت کا اظہار فرماتے تو ہاتھ کو یوں پھیرتے اس طرح. یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ حضور حیرت زدہ ہیں. جب غمگین ہوتے تھے تو داڑھی کو ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے اس طرح، سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہیں. اور کبھی کبھی آپ جب ہاتھ چھوڑ کر یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں داڑھی پکڑ لیتے، پھر ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا. ثبت القصد، آپ کا سیدھا جسم، طویل الزندین، لمبے بازو تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھیں لمبی، رحب الراحہ، کوشادہ ہتھیلی تھی، کوشادہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا. یہ نہیں کہ راجا جی ادھر جا رہے پیٹ ادھر جا رہا، نہیں، آپ کا سینہ پیٹ برابر. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. متماسک، بندھا ہوا جسم، جنن، مضبوط جسم. طویل عریض الصدر، چوڑی چھاتی تھی. عریض ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ درمیانی لمبا تھا. ضخم الکرادیس، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھی. شسن الکفین والقدمین، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں مضبوط تھیں. مسیح القدمین، پاؤں بڑے آپ کے نرم و نازک تھے، یوں لگتا تھا جیسے ہر وقت کسی نے ان کو چمکایا وہ تیل لگا کر. خمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے گہرے تھے. اذا زال زال قلعن، جب آپ چلتے تھے تو پورا پاؤں اٹھاتے تھے، پاؤں کے سیٹتے نہیں تھے، پاؤں اٹھا کے چلتے تھے. یمشی تکفن، کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑا کے نہیں چلتے تھے، جھکا کے چلتے. آدمی اکڑ کے چلے تو 5 فٹ بھی نہیں چڑھ سکتا، اور آپ جھک کے چلتے ہیں تو بن سے چلتے اور کشمیر پوائنٹ چڑھ جاتے ہیں. جو جھک کے چلتے ہیں وہی چڑھائیاں طے کرتے ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ الٹ کے پیچھے گرتے ہیں. ہمارا نبی 2 جہان کی سرداری لے کر آیا لیکن کندھے جھکا کے چلتا رہا. یسوق اصحابہ، کبھی آگے نہیں چلے، صحابہ کو آگے چلاتے خود پیچھے چلتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام، جس سے ملے کوئی آپ پر پہل نہ کر سکا، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کر جاتے تھے. ہمیشہ آپ سلام میں پہل کر جاتے. میرے بھائیو، اس طرح اللہ نے ہمارے نبی کی ایک ایک چیز محفوظ کر کے ہم تک پہنچا. کرتا پہنتے تھے، گھٹنوں سے نیچے ہوتا تھا، تہمت باندھتے تھے. زندگی میں ایک دفعہ شلوار پہنی، پسند فرمائی، لیکن عرب کا عام دستور تہمت کا تھا، تہمت باندھتے تھے، لیکن آگے سے جھکا ہوتا تھا، پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا. تخنن آدھی پنڈلی تک آپ کا تہمت ہوتا. ہمارے جو پنجاب والے ہیں یہ الٹا کرتے ہیں، آگے سے تہمت اٹھا دیتے ہیں، پیچھے سے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی اس کا برعکس کر، آگے سے جھکا ہوتا تھا، پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا، اور آدھی پنڈلی تک آپ نے ہمیشہ اپنا تہمت رکھا. ہمیں بھی کہا آدھی پنڈلی تک رکھو، پھر فرمایا اگر تمہارا نفس نہیں مانتا تو پھر چلو ٹخنوں تک رکھو. ٹخنوں سے نیچے چھپانا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے. من جر ذیلہ خلق علی، جس نے اپنے شلوار کو، پتلون کو، پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہنچایا،
تو یہ تکبر ہے، اور تکبر والا کبھی جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا۔ آپ نے ہمیشہ پگڑی سر پہ زیب تن فرمائی، سفید پگڑی کو پسند فرمایا۔ سفر میں کالی پگڑی باندھتے تھے، عام حالات میں سفید آپ نے باندھی، لباس سفید پسند فرمایا۔ کبھی سبز بھی پہنا ہے، کبھی سفید لباس، اس پہ سرخ دھاری دار چادریں، سرخ دھاریاں بنی ہوتی تھی، تو یمن سے آتا تھا۔ کبھی آپ نے ایک چادر اوپر لے لی، ایک نیچے باندھ لی، اور کبھی کرتا پہنا اور تہمد باندھا۔ ٹوپی کے بغیر کبھی باہر ننگے سر آپ کبھی نہیں پھرے زندگی میں سوائے احرام کے۔ یا ایک دفعہ آپ نے ننگے سر نماز پڑھائی، یا تھا کچھ نہیں، تھا تو وجوب سے بچانے کے لیے ننگے سر پڑھا دی کہ میری امت پہ مشقت نہ ہو، اور نہ کبھی ننگے سر ہمارا نبی پھرا نہیں۔ سفید ٹوپی سر پہ ہمیشہ رہی، پگڑی کو پسند فرمایا، پگڑی باندھی، اکثر سفید، سفر میں سیاہ، عید کے موقع پر بھی کبھی سیاہ پگڑی باندھی آپ۔ چار پائی پر سوئے، نیچے بھی سوئے، چار پائی پر بھی سوئے، نیچے بھی سوئے، کرسی پر بھی بیٹھے، زمین پر بھی بیٹھے، ٹیک لگا کر بھی بیٹھے، سیدھے بھی بیٹھے، لیکن کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، ٹیک لگا کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ہمیشہ آپ نے عاجز اور غلامی کی شکل میں کھانا کھایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، غلام بن کے کھاؤں گا۔ ایک دفعہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹیک لگا کے کھا لیں، ذرا آرام رہے گا، تو آپ نے سر جھکایا، جھکاتے جھکاتے زمین پہ لگا دیا کہ نہیں عائشہ میں غلام ہوں، میں غلام بن کے کھاؤں گا۔ ایسی تفصیل کسی نبی کی موجود نہیں۔ یہ کھرا سودا ہے، لے کے بازار میں آ جاؤ، سب کھوٹے سکے کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ پر درد کی بات یہ ہے کہ جن کا سودا کھرا ہے وہ سوئے پڑے، جن کے کھوٹے سودے ان کی چاندی ہو گئے۔ شیطان کی زندگی چل گئی، یورپ کی زندگی گندی تہذیب چل گئی، اور ایسے پاک نبی کی پاک زندگی نظروں سے اوجھل ہو گئی، جس کو اللہ نے حبیب بنایا، جس جگہ بنایا ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ مقدس زندگی لے کر لوگوں میں پھرنا، یہ ہے تبلیغ کی محنت۔ ہم کون سا تبلیغی جماعت کی دعوت دے رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ؟ تو بھائی اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ، سیکھو اسے، اللہ اس کے رسول کی غلامی کی دعوت دو، پھیلاؤ اسے۔ یہ دو کام ہیں تبلیغ کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری نیابت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ چلے 4 مہینے کی بات نہیں، یہ ساری زندگی کا کام ہے۔ انسانیت کو اللہ اس کے رسول کی مقدس شاہراہ پہ ڈال دینا، اس سے بڑا خیر کا کام اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، زمانہ ہوا بھول گئے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ دنیا تو آج بھی بڑی پیاسی ہے، آج بھی منتظر ہیں، کوئی سنانے والا ہے، کوئی بتانے والا ہے۔ ہمیں ہی اپنی زندگی کے رخ بدل لیے، کمائیوں کو مقصد بنا لیا۔ تو بھائیو، آج یہ بات تو طے کرو کہ آج تک جو غفلت ہوئی اس پہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ۔ ہم تو اللہ کے بندے بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں، بندگی بھی فرض ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا بھی ہم پہ فرض ہے۔ دوہری ذمہ داری ہے ہماری، بندہ بن کے بھی چلنا، نمائندہ بن کے بھی چلنا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو بھائیو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرو، یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ یہ ہمیں حضور کی طرف سے ملا ہے، رائمنڈ کی طرف سے نہیں ملا، اللہ کے محبوب کی طرف سے ملا۔ میرا پیغام آگے پہنچاؤ، اس پر ہمیں عزت ملی، فضیلت ملی، بزرگی ملی۔ نبیوں جیسا اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ نبی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے جسم سے نور نکلے گا، پتہ چلے گا یہ نبی ہیں۔ یہ امت جب قیامت کے دن اٹھے گی تو ان کے جسم سے بھی نور نکلے گا، بالکل نبیوں کو مشابہ ہو کر اٹھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہمیں پکارا جائے گا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ آپ نے کہا میری امت الگ ہو جائے گی، میں الگ ہو جاؤں گا۔
ایک اونچے میدان میں ہمیں اللہ کھڑا کرے گا, مجھے کھڑا کرے گا, میرے ساتھ میری امت کو کھڑا کرے گا. اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, ساری نسل انسانی میرے جھنڈے کے پیچھے ہوگی. اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اس امت میں سے ہوتے. تو بھائیو, بڑی کوتاہی ہوئی. آج جو لوگ غفلت میں مر گئے, کفر پہ مر گئے, وہ بھی ہماری ہی کوتاہی ہے. اور آج جو مسلمان ہو کے شراب پیتے مر گئے, زنا کرتے مر گئے, سود کھاتے مر گئے, جھوٹ بولتے مر گئے, گانے سنتے مر گئے, ان کا اس غفلت میں مرنا بھی ہماری ہی کوتاہی. ہم نے ان پر محنت نہ کی اور نہ اس غفلت کو ہم نے اپنا کوئی قصور سمجھا. تو بھائی ہم اجتماعی توبہ تو آج کر, اپنے انفرادی گناہوں پر بھی توبہ کریں. جو یہ اجتماعی ہم سے قصور ہوا ہے اس پر بھی ہم توبہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ پچھلی معاف کر دے. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ نیت تو سارے کرتے ہیں نا, بے توبہ تو سارے کر لینا. اور آئندہ یا اللہ تیرے بندے بن کر چلیں گے, تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلاتے ہوئے چلیں گے, اس کی بھی نیت کر. یہ سیکھنے کی محنت, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. نبوت والا یقین, نبوت والے اعمال, عبادات. کوئی بے نمازی نہ رہے مسلمانوں میں, کوئی عورت بے پرد نہ رہے. آپ لوگ مری میں ایسی فضا بنائیں کہ یہاں سارے 5 انگلیاں تو برابر نہیں, لیکن اکثر لوگ یہاں غفلت کا وقت گزارنے آتے ہیں. اکثر لوگ یہاں بڑی الٹی سیدھی نیتیں لے کر آتے ہیں. آپ اسے اپنی کمائی کا سیزن سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہوٹل آباد ہو گئے, ہمارے چائے کے ہوٹل, ہمارے رہائش کے ہوٹل آباد ہو گئے, سارے سال کی روزی ہمیں مل گئی. ٹھیک ہے, آپ نے جو کرائے پہ کمرہ دینا ہے آپ کا دینا جائز, اس کا لینا جائز. لیکن میرے بھائیو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر لوگ غافل آتے ہیں, نافرمانی کے لیے آتے ہیں. آپ اللہ کے واسطے مری میں ایسی فضا بناؤ کہ غافل سے غافل بھی آئے تو توبہ کر کے واپس جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت کر کے آنے والے کلمہ پڑھ کے اٹھتے تھے. ماحول ایسا بناؤ, ماحول ایسا بنے کہ گناہ کی نیت کر کے آنے والا بھی توبہ کر کے واپس جائے. ہر ہوٹل میں مسجد کا ماحول بن جائے, اذان ہو, نماز ہو, تعلیم ہو, تلاوت ہو, کمروں میں گشت ہو, پیار محبت سے, پیچھے پڑ کے نہیں, پیار محبت سے, اچھے اخلاق کے ساتھ بات کو سامنے رکھا جائے. کسی کا گناہ دیکھ کر اس کی نفرت دل میں نہ آئے. مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, اس کو حقیر سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا شراب پی رہا, ناچ رہا ہے, یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے اسے حقیر سمجھائیے, آپ کا کبیرہ گناہ ہے. اسلام کا بڑا مقام ہے, اسلام مسلمان بڑا تقدس ہے. ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا نماز کے وقت میں بیٹھا شراب پی رہا, خدا نہ اللہ نہ کرے ایسا. اس کا یہ کام بہت بڑی ظلمت, بہت بڑا کبیرہ گناہ. لیکن اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو دین کے کام کو کرنا ہے نبوت والے اخلاق کے ساتھ, درگزر کرنا, معاف کرنا, عیبوں سے نظریں بند کر کے چلنا. ہم بڑی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. کسی آدمی میں ہمیں 100 خوبیاں نظر آتی ہیں, ایک کمی نظر آ جائے 100 پہ ہم کاٹا پھیر کر اس کی ایک برائی کو اچھال کے اس سے ذلیل کر دیتے. اور ہمیں سبق یہ ملا کسی میں 100 برائیاں نظر آئیں, ایک اچھائی نظر آئے تو ایک اچھائی کو اچھال کو اس کی 100 برائیوں پہ پردہ ڈال کر ہم اس کا الٹا چل. پڑوسی کو پردہ داری کے پیچھے, بھائی کی پردہ داری کے پیچھے, دوست کی پردہ داری کے پیچھے. بھائیو, تبلیغ کا کام بھی فرض ہے اور مسلمان کا احترام بھی فرض ہے اور عیب کو چھپانا بھی فرض ہے. کسی مسلمان کا گناہ کرنا بڑا بھی کبیرہ گناہ ہے. کسی گناہگار مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی کبیرہ گناہ ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. کسی مسلمان کی, کسی انسان کی برائی کے لیے اور اس کی گندگی کے لیے, اس کی شرارت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھے.
اب یہ بڑے جگر کا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ وہ 100 نفل پڑھنے آسان ہے، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرنا مشکل ہے۔ آپ تجربہ اپنے نفس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ساری رات کی تہجد آسان ہے، جو آپ کو تیوری چڑھا کے دیکھے اسے مسکرا کے دیکھنا مشکل ہے۔ شدید گرمی کا روزہ آسان ہے، جو آپ کا حال نہ پوچھے اس کا حال پوچھنا مشکل ہے۔ ہر سال حج کرنا آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ ہر سال اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہے، جو منہ پھیر کے ادھر گزر جائے اس کو سامنے سے آ کر سلام کرنا مشکل ہے۔ اپنے نفس سے پوچھ لو تجربہ کر کے۔ جس دن حضور والے اخلاق زندہ ہو گئے، اللہ کی قسم بغیر پیسے کی دنیا جنت بن جائے گی، بغیر بجلی کے گھر روشن ہو جائیں گے، بغیر پکی سڑکوں کے تعلق مشرستے پکے ہو جائیں گے۔ اور جب حضور والے اخلاق مٹتے ہیں تو چمکتی شمعوں میں بھی دلوں میں اندھیرے پیدا ہو جاتے، زرق برق لباسوں میں بھی دل پہ ایسے دھبے اور داغ لگتے ہیں کہ انہیں ایسی بارش کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا۔ زندگیوں کو آسان بنانا ہے تو حضور والے اخلاق سیکھو اور اس کے ساتھ دنیا میں پھرو۔ تقریریں لوگ تھوڑی سنا کرتے ہیں، اخلاق کی مار زیادہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاتا۔ تو نبوت والے اخلاق ہیں، معاف کرو، درگزر کرو، گناہ کسی کے چھپاؤ، پردہ داری نہ کرو۔ تو میں یہ کروں، ہم مرے میں ایسی فضا بنائیں کہ ہر آنے والا توبہ کر کے واپس جائے۔ کیونکہ ایک آدمی کے عنوان بتا رہے ہیں کہ یہ ہوٹل میں بیٹھ کے شراب پیے گا تو اس کو کمرہ دینے والا بھی مجرم ہے اور یہ شراب پینے والا بھی مجرم ہے۔ تو جرم میں تو شریک ہوگا، گناہ میں مدد کرنا بھی تو گناہ ہے۔ تو آپ فضا ایسی بنائیں کہ ہر آنے والا توبہ کر کے جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو آپ پہاڑوں کے لوگ تو حیا والے ہیں، پہاڑی لوگ حیا والے ہوتے ہیں، اکثر نمازی ہوتے ہیں، اکثر بڑے چھوٹے کا احترام باقی رکھتے ہیں۔ یہ تو جہاں جہاں یورپ کی تہذیب نے نقب لگائی ہے وہاں وہاں حیا بھی گیا، رشتے بھی گئے، خون بھی سفید ہوئے، تیور بھی بدلے، زندگیاں بدلیں، ناچنا گانا ہی زندگی کا کام بن گیا۔ لیکن میرے بھائی خدا نہ خواستہ ان آنے والوں کی نافرمانی کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو آپ کا نقصان زیادہ ہے، ان کا کم ہے۔ ان کی طرف جان گئی، آپ کا سب کچھ گیا، دنیا بھی گئی، اولاد بھی گئی، جان بھی گئی، مال بھی گیا۔ تو بھائی ہم تو ڈریں، سب روئیں اللہ کی، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ان پر ایسی محنت کریں کہ یہ توبہ کر کے جائیں۔ ایک نوجوان بھی آپ کی وجہ سے توبہ کر کے چلا گیا تو ساتوں زمین آسمان سونے چاندی سے بھر کے دے دی جائیں، تھوڑا نفع ہے، ایک نوجوان کا توبہ کر کے جانا وہ بڑا نفع ہے۔ تو بھائیو ایک ہے بڑا نازک سا مقام کہ مسلمان کی غلطی کو دیکھ کر اس کی اصلاح کا بھی فکر کرنا اور اس کی نفرت اور حقارت سے بھی بچنا، اور آپ کو کوئی خوبی نظر نہ آئے تو یہ تو پتا ہے نا کہ مسلمان ہے، مسلمان ہونا ہی بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ کے پاس لوگ فارغ آتے ہیں، کوئی ہفتے کے لیے آتا ہے، کوئی 2 دن کے لیے آتا ہے، کوئی 2 مہینے کے لیے آتا ہے، ہوتا فارغ ہے، کوئی کام نہیں۔ ایسی محنت کرو کہ توبہ کر کے جائیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن کے جائیں، تو آپ کا سیزن بھی کھڑا، پیسے بھی آ گئے، دین بھی آ گیا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اس کے لیے بھائیو سیکھنا پڑے گا۔ بن سیکھے تو سائیکل نہیں چلائی جاتی، انسانوں کو چلانا کوئی آسان کام ہے؟ دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسانوں کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے محنت کرنا۔ تبھی تو اللہ نے یہ کام نبیوں کو دیا، عام انسانوں کو نہیں دیا، نبیوں کو دیا، ان کی تربیت فرمائی۔ ہماری تو تربیت ہی کوئی نہیں ہوئی،
تو میں ایک مسلمان کا وقار بھی باقی رہے، مقام بھی باقی رہے، عزت بھی باقی رہے، پردہ داری بھی نہ ہو، اور وہ راہ رخ پر بھی آ جائے، ہم بھی توبہ کریں، وہ بھی توبہ کرے، ساری دنیا میں اسلام چمکے پھیلے۔ محنت سیکھنا پڑے گا، سلیقہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو گشت کیا، روزانہ کرتے تھے، ایک دروازے سے دیکھا تو ایک آدمی شراب پی رہا، تو حضرت عمر کو تو امیر المومنین حق حاصل تھا، انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی، اندر چلے گئے اور کوڑا اٹھایا اس کے ٹھکائی کے لیے کہ جان کے دشمن یہ اندر بیٹھ کے مدینہ الرسول میں یہ کام کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 3 کر دیے۔ تو حضرت عمر روک گئے، وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹو نہ لگاؤ، آپ نے میری ٹو لگائی۔ لا تحسسوا، تحسس تجسس، تحسس ہوتا خود ٹو لگانا، تجسس ہوتا کسی کو پیچھے لگانا، دیکھو کیا کرتا ہے، دیکھو کیا کرتا ہے۔ اسی سے جاسوس، تحسس حس سے ہے، محسوس کرنا، خود ٹو لگانا۔ کہ اللہ کہتا ہے لا تحسسوا، تو آپ نے تو جھری سے مجھے جھانکا میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجازت لے کے اندر آؤ، آپ بغیر اجازت کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دروازے سے آؤ، آپ دیوار سے آئے، تو میں نے 1 گناہ کیا، آپ نے 3 کیے۔ تو یہ 3 چیزیں تو مستحبات میں سے تھیں، اور یہ تو فرض کو توڑے بیٹھا ہے۔ تو حضرت عمر چپ کر کے واپس چلے، کچھ بھی نہیں بولے۔ وہ اس کو بلواتے، اگلے دن رسوا کرتے، گدھے پہ سوار کراتے، منہ کالا کر کے اس کا مدینے میں اس کا گشت کرواتے، جو ہمارے ہاں کرتے ہیں۔ خاموش، کچھ نہیں بولے۔ 1 مہینہ گزر گیا، نہ اس کی خبر لی، نہ وہ مسجد میں خبر لینے کے لیے آیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ شخص مسجد میں آیا، حضرت عمر کی محفل لگی ہوئی تھی، وہ آگے بیٹھ گیا پیچھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، اندیکھا کر دیا۔ جب محفل ختم ہوئی تو اس کو اشارے سے بلایا، وہ آیا، کہا ادھر آؤ، اپنا کان قریب کرو۔ تو اس نے ایسے کیا، تو حضرت عمر نے اس کے کان میں کہا میں نے تیرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، آہستہ سے۔ اس نے کہا آپ اپنا کان میرے قریب کریں۔ حضرت عمر نے ایسے کیا، کہنے کا اس کے بعد سے میں نے بالکل نہیں پی۔ کسی مسلمان کو رخ پہ لانے کا، سبحان، کیسا حضرت عمر کا کوڑا کتنا مشہور ہے، کیسی حکمت ہے۔ یہ حکمت ہے کسی مسلمان سے توبہ کروانے کی، یہ نہیں کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ تو بھائی مسلمان کا احترام بھی باقی رہے اور اس پر کام بھی ہو جائے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی ساری دنیا میں پھیل جائے، اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی کون کتنے وقت کے لیے نقد تیار ہے۔ ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13۔